بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی میزبان فائزہ امداد اور میرا ساتھ دے رہے ہیں جناب توفیق بٹ صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا۔ رمضان المبارک کا 10واں روز ہے اور عشرہ رحمت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ایک اور نسبت سے آج کے دن کو بڑی خاص اہمیت حاصل ہے، جو کہ قبیلہ قریش کا نور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد سلام اللہ علیہ کا وصال ہوا تھا آج کے روز۔ حسن و سیرت کے اعتبار سے آپ صدیقہ ہیں، طاہرہ ہے، سیدہ، خیر النساء ہیں اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ہیں آپ۔ اور حسن و حسین کی نانی سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی والدہ نہ صرف خواتین بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے، سیدنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی زندگی پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ بلکہ بٹ صاحب روشنی ہم نے کیا ڈالنی ہے؟ ان کی سیرت طیبہ سے ہم کچھ نور ہدایت ہم روشنی لیں گے ان سے، لینا چاہیں گے۔ اور ہمارے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم تفصیلات جانیں گے ان کے حوالے سے، اور اس سے ہم روشنی لیں گے اور رہنمائی بھی لیں گے انشاءاللہ۔ تو میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں فائزہ۔ ہمارے ساتھ علامہ سید غلام عباس شرازی صاحب ہیں۔ آپ اسلامی اسکالر ہیں بہت بڑے پاکستان کے۔ آپ کا شکریہ سر، آپ تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ ہیں آسن اویس مصطفی صاحب، آپ بھی اسلامی اسکالر ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بطور مہمان اپنے پروگرام میں مدعو کر چکے ہیں اور آپ کی خوبصورت گفتگو سے مستفید ہو چکے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ سید قاسم ہیں، سید قاسم حسین گیلانی صاحب، آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے، اور ہمیں دو مہمان اور بھی جوائن کریں گے، وہ بعد میں ہم ان کا تعارف بھی کروائیں گے اپنے ناظرین سے۔ تو تلاوت کلام پاک کے لیے میں گزارش کروں گا آسن اویس مصطفی صاحب سے، پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ جزاک اللہ خیر۔ نعت رسول مقبول کے لیے سید قاسم حسین گیلانی صاحب سے گزارش ہے۔ میرے سر تے کرم دی چھاں، میرے سر تے
کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دے نے مینوں حسنین دا صدقہ مینوں حسنین دا صدقہ او مالا مال رکھ دے نے میرا دل چیر کے ویکھو ہے آدے پیار نال پریا میرا دل چیر کے ویکھو ہے آدے پیار نال پریا مینوں کلیاں او چھڈ دے نہیں ہمیشہ نال رکھ دے نے مینوں کلیاں او چھڈ دے نہیں ہمیشہ نال رکھ دے نے جدو بھی واسطہ پایا جناب سیدہ دا میں قسم رب دی بھرم میرا نبی ہر حال رکھ دے قسم رب دی بھرم میرا نبی ہر حال رکھ دے میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دے مکتا زیا منگتا جدے دردہ بڑے عالی شہنشاہ نے او محرم نے میرے دل دے مینوں خوشحال رکھ دے او محرم نے میرے دل دے مینوں خوشحال رکھ دے بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب، ہمارا آج کا موضوع سیدنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی زندگی، ان کی سیرت طیبہ ہے۔ انتہائی پر اثر شخصیت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر رشک کرتے ہیں۔ کیا عالم ہوگا ان کی شان کا؟ میں چاہوں گی آپ ان کی جو ابتدائی زندگی ہے اس پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو ہم خوش نصیب ہیں آج بے شک کہ ہم آج خیر النساء العالمین کیا بات، جو کہ زوج رحمت للعالمین اور والدہ سیدہ نساء الجنہ اور نساء العالمین، ان کی والدہ کا ذکر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور جملہ کہوں گا جسارت کر رہے ہیں، رب معاف کر دے، اور جو بہتر ہو جائے وہ قبول کر لے، کمی ہو جائے تو معافی کی ہم خواستگار ہیں۔ اور بہت پیاری بات آپ نے شروع میں کہی کہ ہم روشنی نہیں ڈالیں گے بلکہ ان کے ذکر سے خود کو روشن کریں گے۔ بٹ صاحب نے بڑی پیاری بات کہی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ذکر کو، کیونکہ آپ خاتون بھی ہیں تو یہ بات بھی ہمارے ہاں کہیں نہ کہیں وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے کہیں نہ کہیں کی جاتی ہے کہ شاید یہ شائبہ ہے کہ اسلام خواتین کو وہ حقوق نہیں دیتا جو کہ ان کا حق ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی کہوں گا اگر حق نہ ہوتا تو سیدہ عائشہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر نہ ہوتا، کیا بات ہے، اور پھر اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر نہ ہوتا، امہات المومنین کا ذکر نہ ہوتا، اور قرآن میں پوری سورت سورہ مریم نہ اترتی اور پوری سورہ سورہ النساء نہ اترتی۔ اب میں اگلی بات کی طرف آتا ہوں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب، وہ عظیم الشان ہستی
جو اتنی زبردست قسم کی بزنس وومن تھی کہ ان کے تجارتی مال کو اگر دیکھا جائے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کا پورا تو تجارتی قافلہ ہوتا وہ اتنا بڑا ہوتا کہ کل قریش کا مل کر قافلہ ان اکیلی کے برابر بھی نہیں ہوتا تھا، اتنا بڑا قافلہ۔ پھر آپ کی شخصیت کے اندر جو ملٹی ڈیمنشن چیز تھی وہ صدق اور ایمانت بہت زبردست قسم تھا، پھر اخلاص بڑا زبردست قسم کا تھا۔ اب اس صورتحال سے جب آپ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی خبر ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور میت کی خبر ملی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت فروخت کرنے گئے اور وہاں پر جو برکات اور رحمت کا ان کے غلام میسرہ نے آ کر بتایا، اس سے ایک عجیب جولانی اور کیفیت کہ ختیجہ تمہارے لیے اور آپ کے لیے جن کی قربت ہونی چاہیے وہ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے، اور آپ نے خود اپنا پیغام نکاح بھجوایا۔ اور آپ کے چچا اسد ابن عمر ابن اسد کے بارے میں آتا ہے، وہ تھے چونکہ آپ کے والد محترم خویلد تو وفات پا چکے تھے، تو آپ نے پھر نکاح ہوا اور پیغام نکاح کی صورت میں حضرت ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھا، انہوں نے خطبہ دیا، اور پھر اس کے ساتھ آگے حضرت عمر ابن اسد کا جن کا ذکر ہے انہوں نے بھی خطبہ پڑھا، اور ورقہ بن نوفل نے بھی خطبہ پڑھا، یہ کزن لگتے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے۔ اور آپ کو حیرانگی ہوگی آج بھی لوگ شرع اکمیر کی بات کرتے ہیں، اور شرع اکمیر لوگوں کو علمی نہیں ہے عمومی طور پر کہ شریعت نے کوئی معیار مقرر ہی نہیں کیا ہوا، یہ تو لڑکے اور دلہا کی اپنی استطاعت کے اوپر ہوتا ہے۔ 20 اونٹ ایک روایت میں 20 اونٹ دیے تاجدار کائنات کی طرف سے مہر معجل میں، اور 400 درہم کا ذکر آتا ہے۔ اس دور کا 400 درہم اور 20 اونٹوں کی آج رقم لگا لیں تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق۔ اور ایک اور اہم بات میں یہاں پر، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے گھر میں رہتے تھے علیہ السلام کے، تو اس دن پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اگلے دن کہا کہ ہم بوجھ نہ بنے حضرت ابو طالب پر، ہم علیحدہ کر لیتے ہیں۔ اس سے یہ بھی بات آئی کہ والدین اگر بچوں کو اچھی بات اور جوائنٹ سسٹم کے ساتھ ساتھ اتنی لبرٹی بھی دے کہ میاں بیوی اکٹھے رہ کر وقت گزار سکے اور علیحدہ بیوی مطالبہ کرے تو وہ بھی موجود ہے۔ اب اس سے آگے کی طرف میں جلدی سے چیزوں کو ذرا ٹچ کرتا جا رہا ہوں تاکہ وہ کوریج ہوتی جائے چیزوں کی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد اللہ رب العزت نے ان سے صاحب اولاد کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی بیٹیاں اور بیٹے انہی سے آئے ہیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ڈھارس مند آنے والی کہ حضور جب غار ہیرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں کی عبادت کو ہم تحنث کہتے ہیں، تحنث فرماتے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی کہ جو ستو جو ساتھ لے کے جاتے حضور کو توجہ نہ آتی، تفکر اللہ، اللہ کی طرف یوں گامزن ہوتے کہ کھانے پینے کی بھی حضور علیہ السلام کو حاجت نہ رہتی، اور سیدہ فکر مندی میں ان کے پیچھے جاتی، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کا حال دیکھ کر پریشان اور تھوڑی سی مزمل سی ہوتی کہ آپ کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ، اور پھر جب وہی لے کر آئیں حضور تشریف لائے، اب جو کلمات جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بارگاہ سے ہیں کہ آپ کا اللہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، ایسے لگتا ہے یہ ما ودعک ربک وما قلاک کا ترجمہ ہے، جو سیدہ نے کہا اور رب نے اسی کو آیت بنا دیا کہ حبیب جب سے ہم نے آپ کو اپنا بنایا نہ آپ کو چھوڑا اور نہ اکیلا کیا۔ اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے فرمایا آپ رحم کے رشتوں کو جوڑنے والے، آپ غریبوں کا ملجا ہیں، آپ لوگوں کی اپنے مشقت اٹھا کر لوگوں کے لیے یسر اور آسانی فراہم کرنے والے ہیں۔ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی وہ ڈھارس، اور آپ پہلی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے زوج پر اسلام قبول کیا، ان کو نبی اور رسول مانا۔ اور میں عرض کروں آپ کے سامنے، ساری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے، یہ عرض کروں گا بیوی کا ماننا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بالکل، اگر شوہر جلدی نہیں مانتا بیوی کو تو بیوی بھی شوہر کو جلدی کچھ نہیں مانتی۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضور کو مانا تو خبر ملی کہ حضور ہیں ہی اتنے بڑے تھے کہ ان کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم شوہر بھی اتنے اعلیٰ تھے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے وہ اسلام قبول کیا۔ بحیثیت زوجہ، بحیثیت والدہ بھی ان کی زندگی پر ہم گفتگو کریں گے۔ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ آج کے دن کی نسبت سے ہے حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی سیرت طیبہ سے ہم کوشش کریں گے کہ فیضیاب ہو سکیں انشاءاللہ۔ تو پروفیسر صاحب، دین میں ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ مطلب ہمارے اسلام میں اس طرح سے ملتا نہیں ہے، کیسی ان کی زندگی تھی؟ عرب میں ان کے کیسی جو تھی وہ تجارت اور کاروبار کا سلسلہ تھا؟
الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اتبع الہدی اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اعزاز میں بات کی ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آج ہم امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گوشے پر اور ان کی زندگی کے ہر پہلو پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں پر ایک اعزاز محسوس کر رہے ہیں۔ بے شک سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حالات زندگی کے بارے میں جتنی بھی بات ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے اور وہ کافی ہے، یعنی ایک بہت زیادہ معلومات کا ذخیرہ، اور ایک ہے کہ مستند روایات جی، اور ایسے اعزاز، ایسا وقار، ایسی خصوصیات کہ جو ان میں پائی جاتی ہیں، اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے ان کے کامل ایماندار ہونے کی گواہی پیش کی ہے۔ جی، صحیح۔ آپ نے فرمایا کہ مردوں میں زیادہ تر لوگ کامل ایمان والے ہوتے ہیں، انبیاء اللہ تعالیٰ نے مردوں سے مبعوث فرمائے ہیں، لیکن کہا خواتین میں 4 خواتین ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کامل ایمان والا بنایا ہے۔ ان میں ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک مریم بنت عمران، اور ایک آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اور مسلمان ہو گئی۔ تو یہ ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہمیں نبوت سے پہلے اور آقا علیہ السلام سے نکاح سے پہلے کا جو تعارف ملتا ہے، وہ آپ نے 40 برس کی زندگی گزاری ہے، اور جو نبی علیہ السلام کا بھی شجرہ نسب ہے اور آپ کا بھی ہے، عبد العزیٰ بن قصی، قصی کے بعد نبی علیہ السلام اور سیدہ خدیجہ کا شجرہ نسب ایک ہو جاتا ہے، اور پیچھے سے یہ ایک ہی خاندان ہے۔ اچھا، تو مکہ میں آپ کی جو شہرت تھی وہ عفیفہ اور طاہرہ کے نام سے تھی، یعنی جہالت کے اس دور میں کہ جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے، زنا عام ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی خاندان قریش میں ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے صادق و امین کے لقب سے متصف، اور ایک سیدہ کی ذات مبارک کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح سے پہلے ہی عفیفہ اور مطہرہ کے لقب سے متصف ہیں، اور اسی طرح ایک ایماندار تاجرہ کی حیثیت سے بھی آپ کا تعارف ہے، چونکہ آپ کے دوسرے جو شوہر تھے وہ جنگ فجار کے موقع پر ان کے والد کے ساتھ ہی ان کی وفات ہو گئی۔ پہلے بھی حضرت خدیجہ کے 2 نکاح کے بارے میں، 2 نکاح کے بارے میں، تو یہ جو دوسرے شوہر تھے اور ان کے جو والد تھے، ان کا بڑا سرمایہ تھا۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک خواتین کے لیے رول ماڈل بھی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے بے بسی کی، لاچاری کی زندگی گزارنے کی بجائے پردے میں رہتے ہوئے، اپنی عزت عصمت کے تحفظ کرتے ہوئے، خاندانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے آپ نے مزاربت کو ترجیح دی، اور وہ سارا سرمایہ جو مختلف جگہوں پہ مصارف میں خرچ تھا، تو آپ نے مختلف ایماندار لوگوں کو آزمایا اور انہیں اپنا سرمایہ دے کر کاروبار کیا، اور مزاربت پہ کہ پیسہ میرا ہے، محنت تمہاری ہے، اور اتنی پرسنٹیج پر تمہارا حصہ ہے۔ تو یہ ایک خواتین کے لیے بھی آپ کی زندگی، یعنی گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کر باعزت طریقے سے کمانا۔ آج کی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ وہ ریموٹ جاب کر کے کوئی بہت انوکھا اور نیا کام کر رہی ہیں۔ 1400 سال پہلے حضرت خدیجہ نے یہ کانسیپٹ، اور پھر اپنے کامیابی کے ساتھ کیا، اور پھر اس سرمایہ کو محفوظ کیا، اور پھر اپنی عزت عصمت خاندان کا تحفظ کیا۔ یہ ایک پیغام ہے بڑا سنہرا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے جو اپنا مال پیش کیا اور میسرہ کو بھیجا، تو وہ بھی گئے، اور نبی علیہ السلام نے تجارت کی ملک شام، چونکہ آپ کو تجربہ تھا اور آپ اپنے چچاؤں کے ساتھ کئی ایک اسفار کر چکے تھے، تو اس پر آپ کی برکت، جگہ جگہ رسول کریم علیہ السلام کی ذات مبارک کی جو برکات تھیں، وہ میسرہ نے اس کا آنکھوں سے مشاہدہ کیا، اور آ کر بتایا کہ ان جیسا ایماندار اور یہ جو ملقب ہیں صادق و امین سے، یہ واقعتاً ایک عملی تصویر ہے اس کی، اور ان کی برکات کے جو واقعات تھے وہ بھی بیان کیے۔ پروفیسر صاحب، آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی، شرازی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، حضرت خدیجۃ الکبریٰ 40 برس ان کی عمر ہے، دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال ان کی عمر مبارک ہے۔ یہ ایج ڈفرینس اس دور میں، پھر وہ تجارت کرتی تھیں، کیا وہ معاملہ تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے بٹ صاحب نے فرمایا کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں۔
حقیقت میں آج خدا متعال نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی اور ہمارے یہ لمحات خدا قبول فرمائے. جی جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ وہ صدیقہ، وہ طاہرہ کہ جنہوں نے یعنی ایج کا فرق تو ہمارے سامنے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، لیکن وہ ہستی کہ جس نے ساری چیزیں بس انسان کو جو خواتین کے حوالے سے آج بھی پوری دنیا جو ہے وہ پریشان ہے، تو جناب ختیجہ سلام اللہ آج کے دور میں بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اگر خاتون جو ہے وہ زیادہ عمر کی ہو شادی کے معاملے میں. بالکل ایسے ہی ہے، لیکن انہوں نے ہمارے معاشرے میں جی یعنی ماشاءاللہ پروفیسر صاحب نے بڑی بنیادی چیزیں بیان فرمائی. آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں ہمارے لیے ان کا ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ رول ماڈل ہے. ایک ایک لمحہ، اگر ماں ہے تو پھر بھی، اگر بیٹی ہے تو پھر بھی، اگر وہ زوجہ ہے تو پھر بھی، یعنی تمام مراحل جو ہیں یعنی ان کے حوالے سے جو علامہ اقبال نے لکھ دیا تو بڑی ان کی عظمت اور فضیلت ہے. آگے میں ہم بڑھیں گے کہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ نے تجارت اس انداز سے کی. 80,000 اونٹ، بندہ تھوڑا سا تصور کرے کہ ایک اونٹ پہ کاروبار شام میں، یمن میں، کہاں تک جو ہے وہ تجارت جا رہی ہے. اور 5,000 جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کے غلام تھے. 5,000 وہ خادم تھے جو ان کی خدمت کر رہے تھے. اور آپ دیکھیں جیسے 5,000 افراد ان کی خدمت کر رہے ہوں، 80,000 اونٹ جو ہیں وہ تجارت کے لیے ہوں. اور ابھی بھی ورلڈ میپ آپ دیکھیں تو کتنا دور شام ہے، کتنا مدینہ اور مکہ ہے، اور کتنی یعنی کہ عراق کی سرزمین ہے. اگر انسان تھوڑا سا تصور کرے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے کہ تجارت کے حوالے سے ان کی مثال جو ہے وہ اگزامپل کہیں نہیں ملتی. اس دور میں، جدید ترین دور میں بھی مثال نہیں ملتی. آگے ہم بڑھتے ہیں کہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ نے جو ان کے اوپر سب سے پہلی وہ ہستی ہے جنہوں نے رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھی. جی سب سے پہلے. اور جب تک جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ 25 سال ان کے ساتھ گزارے، رسول خدا نے دوسرا نکاح نہیں کیا. جی جی ایک خاتون. صحیح. اور کیا کہ ایک ایک لمحہ جو ہے جب خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تھے تو لوگ کتنا ظلم کرتے تھے. ہم سلیبس میں پڑھتے ہیں، کتابوں بری پڑھی ہیں، تو آ کر اطمینان جناب ختیجہ سے ملتا تھا. ختیجہ سے، جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ سے وہ ملتا تھا. اور لوگ جب رسول خدا پہ الزام لگاتے تھے تو جناب ختیجہ ان کو صادق اور امین کہتے تھے. ہر حوالے سے رسول خدا کا تحفظ کیا. پوری زندگی حضرت خدیجہ وہ رسول پاک صلی اللہ اور علیہ یہ جو وسلم اب کی ڈھال بنی رہی. جی اب اسلام ہم پاکستان یا پورے ورلڈ میں اسلام کا دیکھتے ہیں، یہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی وجہ سے کہ جتنے بڑے بڑے تاجر تھے وہ مقروض تھے. کیا کہنا، میرا قرض واپس کرو؟ نہیں، آپ کلمہ پڑھو، دائرہ ایمان کے اندر آؤ، دائرہ اسلام کے اندر آؤ، میں نے آپ کو اور قرض یہی معاف وجہ کر بنتی ہے آپ کی کمائی میں خیر و برکت کی. پروفیسر صاحب آج کل ایک اور معمہ بنا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ خاتون کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی. دیکھیں کتنی معیوب بات ہے. پہلے ہم عمر کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اگر شادی کے معاملے میں خاتون کی عمر بڑی ہو تو اس سے بھی ایک قسم کا ہی ہمارا ایک سوشل ٹیبو بنا ہوا ہے. پھر نکاح جو دو ہوئے بعض روایتوں میں ملتا ہے، بعض نہیں بھی مانتے کہ کوئی نکاح نہیں ہوا تھا، جو بھی تھا. لیکن اگر ایسی صورتحال بھی تھی تو آج کے دور میں دیکھیے کہ کس قدر جو ہے وہ معاشرہ خاتون کے لیے تنگ کر دیا گیا ہے. آپ کیا فرمائیں گے کہ عورت کی کمائی میں برکت کیا نہیں ہوتی؟ 2 ڈائمنشنز آپ کے سوال کی. ایک تو آپ نے جو بڑی عمر کی بات کی اور شوہر کی بات کی. بڑی عمر کا ہونا یہ کوئی عیب بھی نہیں ہے، اور تاجدار کائنات جو اسوہ حسنہ میں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کر اسے اپنی سنت قرار دے دی. یہ تو ہمارے سامنے مثال ہے حضرت، بہترین مثال، اور ہمیں اس مثال کو ایک اپنی روایت بنانا چاہیے. یعنی وہ عمر نہیں دیکھی، تاجدار کائنات نے ان کی سیرت دیکھی، کردار دیکھا، اور ان کی شخصیت دیکھی. اور آپ دیکھیے سر، میں ایک چیز کو اکثر محسوس کرتا ہوں، باہر جاتے ہیں ہم لوگ تو یہ ہمارے ادھر پاکستان میں اس چیز کو زیادہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ جی عورت کی جو عمر ہے
وہ کم ہونی چاہیے, کم از کم 8-10 سال کا فرق ہونا چاہیے. ہم غیر اسلامی ملکوں میں دیکھتے ہیں وہاں پہ تو اس چیز کو بالکل کنسیڈر نہیں کیا جاتا. ایسا نہیں ہے ویسٹرن ورلڈ میں, ایسا نہیں ہے. جی ہاں, تو یہ چیزیں ہمارے ہاں جو بھول گئی ہیں. ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سے جو نور سے روشنی لینی تھی سیرت سے, ہم نے ثوابی پہلو لیا ہے, عملی پہلو کو فراموش کر گئے. یعنی جس سے اتنا پڑھنے سے ثواب ملے گا, اتنا پڑھنے سے, وہ ثواب تو ملے گا مگر وہ ملے گا آخرت میں. یہاں پر عملی پہلو, پریکٹیکل. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پریکٹیکل ہے, عملی ہے, اور عمل سے جو خیر پڑے گی وہی معاشرے میں ہمارے لیے مثالی کردار کا باعث بن سکے گی. تو یہ تاجدار کا. اور ایک اور بات, ویسٹرن ورلڈ میں اور یا انہیں کہتے ہیں اورینٹلسٹکس, مستشرقین, یہ بڑا ہی ایک نازک میں ایک بات پیش کرنے لگا ہوں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تعدد ازواج پر بھی بات کی جاتی ہے. تو اگر تعدد ازواج کی یہی بات ہوتی ہے, یعنی حضور نے کثرت سے شادیاں کی, اس کی حکمتیں ہیں. ان میں سے ایک حکمت جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی نکاح سے پتہ لگتی ہے, اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہلکا سا بالکل باریک سا بھی ذرہ ہوتا, حضور زیادہ نکاح کی طرف جیسے عام انسان کرتا ہے ہوتا, تو حضور اپنے سے بڑی عمر کی خاتون سے شادی نہ کرتے. اور پھر ان کی موجودگی میں یعنی کتنے سال, اپنے طور پر یہ عقلی دلیل بھی ہے, اور عقلی دلیل بھی ہے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے سال ان کے ساتھ گزارے, حضور تو اوور 50 بعد میں ہو گئے نا جب ان کا وصال ہو چکا تھا. تو اوور 50 کے دوران بھی حضور چاہتے تو نکاح کر سکتے تھے, عرب میں کلچر تھا, کوئی روکنے والا نہیں تھا. لیکن حضور نے نکاح نہ کر کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی محبت, ان کی عزت اور شرف اور ان کے مقام کی جو ایک سوورینٹی تھی اس کا اظہار کیا. ایک بات. اب دوسری بات کہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے, یہ بات قرآن و حدیث میں ہم نے تو کہیں نہیں پڑھی. اور ایسی بات ہوتی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا. بلکہ اسلام تو وہ ہے, اب میں یہاں پر ذرا ایج دوں گا اور سب لوگ اس کو غور سے سنیں گے, اور یقین مانیے میں قرآن و حدیث ہی سے بات کر رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر مرد کمائے تو مرد کے لیے لازم ہے, علماء بیٹھے ہیں, اسکالرز بیٹھے ہیں تمام مقاط پہ, اسکول آف تھاٹس کے, ہم سب اس پہ کنسنسس ہے سب کا کہ مرد کمائے تو اس کو عورت کے لیے روٹی, کپڑا, مکان, تحفظ, شیلٹر دینا لازم ہے. یہاں تک لکھا ہے اسلامک جورسپونڈنس کے جو کریچر ہے اور بنانے والوں نے, فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی مرد نکاح کے وقت یہ کہہ دیتا ہے میں اس کے کھانے پینے کے ذمہ دار نہیں, اور نکاح کر لیتا ہے, اس کے کہنے کی کوئی ویلیو نہیں, لازم ہے اس پر, یہ لازم ہے اس پر کہ اس کے کھانے. میں نے جی پہلے کہا تھا اس کے تمہارے پہلے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں, یہ تم پر فرض اور واجب ہے تاجدار کائنات کے فرمان اور اللہ کے حکم کے مطابق. اب اسی میں رب قرآن میں کہہ رہا ہے اگر عورتیں کمائیں تو تمہیں ضرورت نہیں ان سے لینے کی, یہ تم پر احسان ہے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اور شریعت میں یہ بھی ہے کہ عرف کہا جاتا ہے, ایک پورا پراپر قانون موجود ہے. عرف کے قانون میں یہ بات بھی اور ساتھ بھی یہ جو ہم کھانا پکانا, روٹی پکانا, یہ فرائض خواتین میں نہیں ہے, یہ بلکہ ان کا ایک سمجھے کہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک احسان و محبت کے تحت میں ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ چیزیں بڑی عام ہمارے آج معاشرے میں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تعدد ازواج کا پہلو میں نے عرض کیا, اور یہ خواتین کے حوالے سے بھی بات کریں. یہ تعدد ازواج میں دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی اگزامپل ہے کہ ان کی موجودگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا, لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ مرد حضرات دھمکاتے ہیں اور دوسری شادی کو جو ہے وہ فخریہ طور پر کہتے ہیں. یہ کیا سوچ درست ہے؟ یہ مثبت سوچ ہے. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں 2 اور 3 مثنی ثلاثہ رباع کا ذکر قرآن میں آیا, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ آیا, پسند کرو عورتوں سے نکاح جنہیں تم پسند کرتے ہو. اور ایک ذرا اور ٹچی سا پہلو میں یہاں دے دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ خاتون بھی اپنی پسند کا اظہار کر سکتی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ کر کے بتایا. حضرت خدیجہ نے بھی اپنے نکاح کا پیغام خود بھیجا تھا. جی شفیق صاحب سے پوچھتے ہیں, ہم نے اپنی ہی روایات بنا لی ہیں. ہمارے ہاں تو اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ اپنی پسند کا اظہار کرتی ہیں اور وہ کوئی پیغام بھجواتی ہیں تو اس کو ایک بڑا معیوب سا سمجھا جاتا ہے. جبکہ آپ دیکھیں ہماری اسلامی روایت کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے خود جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا. تو اس حوالے سے ذرا تھوڑا آپ بتائیے ہمارے ناظرین, کیا وہ مناظر تھے, کس طرح پیغام بھجوایا, کیسا رسپانس تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ پہلا جو سوال کا پہلو ہے, اس کا جو پہلا حصہ ہے, کیا اس کی روشنی میں ہمیں اپنی اعمال کو, روایات کو درست کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل. ہمارے ہاں جو ایک فرسٹ اینڈ اور ایک سیکنڈ اینڈ کے انتہاؤں کے ساتھ ساتھ مسائل چل رہے ہیں, اس میں خواتین کو جو بالکل بند گلی میں دھکیل دیا گیا.
اسلام میں جہاں پہ ولی کی اجازت لازم شرط ہے، وہاں پر خاتون کا ایجاب بھی لازم ہے کہ وہ بھی اسے قبول کرے، اپنی پسند کا اظہار کرے، اور اگر اسے یہ نکاح پسند نہیں تو وہ نکاح سے پہلے اس کا انکار کر سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرے والد نے میرا نکاح اس جگہ کیا ہے جہاں میں پسند نہیں کر رہی، تو آپ نے اسی وقت اس کا نکاح فسخ کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو روایت ہے کہ اگر کوئی خاتون کوئی لڑکی پسند کا اظہار کر دیتی ہے تو اسے معاشرے میں یہ سپیس دینی چاہیے کہ وہ اپنے والد سے یا اپنی والدہ سے یا اپنے بھائی سے وہ یہ بات کہہ سکے کہ اگر آپ میرا رشتہ تلاش کر رہے ہیں تو میرے پاس بھی ایک آپشن موجود ہے، ٹھیک ہے، اور وہ رہے شریعت کے دائرے کار میں، لیکن یہ ایک سپیس ہونی چاہیے۔ تو ہم تو اس کو غیرت کا مسئلہ ہاں، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ جعلی غیرت ہے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے حدیث یاد آ گئی کہ جب لعان کا مسئلہ نازل ہونا تھا نا کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو غلط کام کرتا دیکھے تو کیا کرے، ایک صحابی نے مجلس میں بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، تو حضرت سعد نے کہا کہ بندہ تو قتل کر دے، بندہ بیوی کو قتل کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہیں، اور آپ نے کہا لوگوں نے کہا واہ کیا سعد غیرت مند ہے، آپ نے کہا اتعجبون من غیرت سعد واللہ اغیر من، تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو، وہ جس رب کے حکم کا مجھے انتظار ہے وہ اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ تو بات یہ تمہارے ظاہری جذبات اور غیرت کی نہیں ہوگی، بلکہ ہم نے اپنے جذبات اور اپنی غیرت شریعت کے تابع کرنی ہے۔ تو جب ہمیں سیدہ کائنات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اسوہ ملا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ سپیس موجود ہے۔ ابھی آپ بات کر رہے تھے، پروفیسر صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی زندگی میں، ان کی حیات مبارکہ میں کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، اس کے پیچھے قربانی کیا ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنا ساتھ نبھایا ہے، بحیثیت خامند نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر آپ دیکھیں تو شاندار کردار سیدہ خدیجہ کا بیوی کی صورت میں ملے گا۔ بحیثیت امتیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی کلمہ پڑھنے والی امتی، خواتین میں اسلام قبول کرنے والی، تو شاندار قربانیوں بھرا ایک پیغام اور ایک داستان سیدہ کی ملے گی، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بحیثیت باپ ہیں تو ان کی اولاد کو پیار دینے والی، ایک مثالی تربیت دینے والی وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملیں گی۔ ابھی بات ہو رہی تھی تحنس کی۔ تحنس کیا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیحدگی پسند ہو گئے، خلوت نشینی کو پسند کرنے لگے، تو غار حرا میں آپ گئے۔ اب میں جب بھی غار حرا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، ماضی قریب میں میں گیا تو میں جبل نور کو دیکھ کر حیران ہونے لگا، اور مجھے جبل نور کی بلندی غار حرا پر صرف ایک بات یاد آئی کہ آج یہ اتنا شاندار ٹریک بن گیا ہے اور لوگ 2.5-3 گھنٹے لگا کر اتنی مشکل چڑھائی چڑھتے ہیں، اور ہمیں بیت اللہ سے یہاں پر آتے آتے بھی تقریباً آدھا پونا گھنٹہ لگا ہے۔ تو میں آج سے 1450 سال پہلے ماضی میں گیا اور مجھے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئیں کہ جب یہ سنگریز پہاڑ تھے، کوئی ٹریکس بھی نہیں تھے، وہ اللہ کے رسول کے لیے فکر مند ہو کر کھانا بند کر کے تیار کر کے کہاں سے گھر سے وادی بطحا سے چلتی، جبل نور پہ آتی، اس قدر کٹھن چڑھائی پہ چڑھتی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غار حرا میں کھانا پہنچاتی۔ کیا بات ہے، یہ کس قدر قربانی کی بات ہے۔ آج میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، نوک جھوک ہوتی ہے، میں کہوں گا کہ آج کے دن کی مناسبت سے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، ہاں آج کے پروگرام کی مناسبت سے سب سے بڑا میسج اگر آج کسی کو لینا ہے وہ میاں بیوی کو لینا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ پہلی وحی آئی، جبرائیل کو دیکھا، آپ گھر میں آئے، زمیلونی زمیلونی، مجھے کمبل اوڑھ دیں۔ اب سیدہ خدیجہ نے آپ کے غم کا مداوع کیا، ساری بات پوچھی اور تسلی دی جو پہلے حدیث بیان ہوگی، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ میں یہ 5 صفتیں پائی جاتی ہیں کہ آپ رشتے جوڑنے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، غریبوں کو کما کے دینے والے ہیں، اور آپ دوسروں کی حق پر مدد کرنے والے ہیں۔ ہمارے ہاں یہاں پہ خامند باہر کے مسائل، پریشانیوں، مصائب سے تھکا ہوا گھر میں آتا ہے اور بیوی کی اپنی ایک لمبی چوڑی فہرست ہوتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ میرا خامند ڈاکٹر بھی ہے، میری بیماریوں کا بھی علاج بھی کرے گا، میرا خامند ایک سائیکسٹ بھی ہے، ابھی میرے ذہنی اور روحانی ایک عامل بھی ہے، ایک عالم بھی ہے، وہ سارے مسائل 5 منٹ میں سامنے رکھ دیتی ہیں، اور اس وجہ سے بھی ہمارے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا، آپ کو تسلی دی،
آپ پہ کمبل دیا اور آپ کو کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اور آپ کو اپنے بھتیجے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو عیسائیوں کے ایک عالم تھے، اور ان سے جا کر بات کہی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ پر جو وحی آتی تھی، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، وہ بشارتیں پوری ہونے والی ہیں، اور آپ کے لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، کاش میں اس وقت زندہ ہوں اور آپ کی مدد کروں۔ نبی علیہ السلام پریشان ہوئے، آپ نے کہا یہ مجھے صادق و امین کہنے والے، بے شک وہ وحی کا موقع ہو یا پھر وہ شیب ابی طالب یا کوئی بھی ایسے کوئی گھاٹی ہو، کوئی سفر ہو، اب شیب ابی طالب میں آپ دیکھیں، ہم اس طرف بھی آئیں گے فیصل صاحب۔ علامہ صاحب، امیر ترین تاجرہ تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، بڑے بڑے سرداروں کے رشتے بھی تو آئے ہوں گے، تو ان کا رشتہ کیوں نہ ایکسیپٹ کیا ہوگا؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام بھجوایا، اس سے پہلے کیا ان کی کوئی ملاقات ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نہیں، اصل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تجارت کا سلسلہ تھا، اسی میں سارے جو ہیں وہ تعارف بھی ہیں اور ساری چیزیں ہیں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے اور بھی بہت سارے رشتے، ظاہر ملکۃ العرب غریب سے بھی بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، تو وہ ملکۃ العرب 80,000 جو اونٹوں پہ جن کی تجارت ہوتی ہے، بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ کتنے وہ، تو کتنے رشتے انہوں نے نہیں قبول کیے۔ فقط رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہ صادق اور امین ہستی، اور ادھر بھی، اور پروفیسر صاحب یہ قدرت کا کوئی ایسا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی کو ہی انتخاب کیا، رسول خدا کی۔ اچھا، رسول خدا کا پہلا رشتہ اور 25 سال گزارنے، 25 سال، پھر ایک ایک لمحہ جو ہے وصال تک، یعنی آج دن جو ہے وہ رمضان مبارک کا وصال تک ان کا ساتھ دینا، اور اس حد تک، یعنی یہ تو ہم ان کی تجارت کی بات کر رہے تھے نا، ان پہ جو آخری لمحات آئے ادھر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ آخری لمحہ جو تھے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی جو آبا تھی، وہ پیوند کاری میں اس حد تک ہو چکی تھی کہ اس کے اندر پیوند لگانا جو ہے وہ ناممکن ہو چکا تھا۔ کیا وہ تجارت ختم ہو، کیا پیسے نہیں، بلکہ انہوں نے وہ سب کچھ دین کے لیے لٹا دیا، حق میں قربان کر دیا۔ یعنی اور اسلام آج بھی اگر اس چیز پہ قائم ہے تو وہ یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وجہ سے۔ ان کا آخری جو وقت تھا وہ بڑا مشکل تھا، اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال جو ہے ان کی رحلت کے بعد اس کو غم کا سال قرار دیا۔ کیا پورا سال، ایک ہفتہ، 2 دن، 3 دن نہیں، جیسے ہمارے ہاں کل ہوتے ہیں، چلم ہوتا ہے، یا مختلف برادریوں کے کلچر جو ڈیولپ ہوتا ہے، تو وہاں رسول خدا نے ایک سال کو غم کا سال قرار دیا۔ اور میں یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی عظمت میں، فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ان کی رحلت کے بعد بھی ہر ایک کے سامنے ان کی تعریف کرتے تھے، ان کی عظمت اور فضیلت بیان فرماتے، ان کے غم کا ذکر کرتے۔ تو یہ بحر الانوار کے اندر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجہ کی طرف یعنی متوجہ ہو کر لوگوں سے کہا، یعنی ان کا فرمان ہے کہ خدیجہ کی طرح کون ہو سکتا ہے؟ سوال، ان کی طرح کون ہو سکتا ہے؟ جب لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے تو اس نے میری صداقت کا اقرار کیا، بے شک اور دین خدا کی بشریت میں اپنے مال سے میری مدد کی۔ یہ رسول خدا کہہ رہے ہیں، صحیح، جو اس وقت تک زبان مبارک حرکت نہیں کرتی جب تک وحی الہی نہ ہو، یعنی کہ وہ میری اپنے مال سے میری مدد کر رہی ہے۔ خدا نے مجھے حکم دیا، یعنی یہ بھی جو رسول خدا فرما رہے ہیں ان کا فرمان ہے کہ مجھے خدا نے حکم دیا کہ اسے بہشت میں اس کے زمرد کے محل کی خوشخبری سناؤ۔ جناب خدیجہ کو جب ان کا وصال ہونے والا تھا تو ان کو ان کے جو زمرد کا محل تھا جنت میں اس کی خوشخبری سنا دو کہ اسے وہاں اس میں کسی قسم کا رنج و زحمت نہیں ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی زحمت ہوگی۔
تو یہ کیا ہے کہ ان کی عظمت ہر اینگل سے، اگر اسی فرمان کو ہم دیکھ لیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں بیان فرما رہے ہوں، اور جن کی بیٹی ان کی عظمت اور فضیلت خود رسول خدا نے کس انداز سے، اور ان کے نواسوں کے جو جوانان جنت کے بھی سردار، بہت ہی عظیم خاتون، پروفیسر صاحب فرشتوں کے سردار جبرائیل امین علیہ السلام ان کے در پر آتے ہیں اور اللہ کا سلام، کیا بات ہے، کیا شان ہے؟ یہ قدرتی بات ہے کہ میں ابھی یہی حدیث پیش کرنے لگا تھا اور ابھی میرے سامنے وہی نظروں میں کہ حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ابھی آپ کے پاس خدیجۃ الکبریٰ آ رہی ہیں، انہیں اللہ کریم کا بھی سلام پیش کیجئے گا اور میرا بھی سلام پیش کیجئے گا۔ یہ اتنی بڑی عظمت کی بات ہے، یہ ان کی صداقت کی بات ہے، یہ ان کی شان کی بات ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خواتین کی عظمت کا ذکر، سیدہ مریم، سیدہ آسیہ، اور پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ علیہم السلام، ان سب کا ذکر کیا۔ مگر میں اس میں ایک نقطہ دوں گا، جہاں سب سے افضل ہوتا ہے نا تو ان کے ساتھ جو ہوگا وہ افضل ترین ہوگا۔ مطلب کہ سیدہ مریم کی فضیلت اپنی جگہ ہے، قرآن میں ان کا ذکر ہے، مگر اسی قرآن میں افضل ترین حضور ہیں۔ تو ازواج میں اور خواتین میں آنے میں بعد میں ہیں۔ میں اپنے ذوق میں اپنی تربیت اور تحقیق پہ بات کر رہا ہوں، اس پر اختلاف کی گنجائش ہے، مگر ایک محبت کا پہلو ہے میرا، کیونکہ رحمت للعالمین افضل ترین ہے، اس نسبت سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بھی افضل ترین ہے۔ ان کی ازواج میں جتنی ازواج ہیں نا سب کی، ان میں سب سے افضل ترین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ اور بیٹیوں میں جتنی بھی دنیا کے اندر انبیاء کی بھی اولادوں میں اگر کوئی افضل ترین ہے تو وہ سیدہ کائنات ہے، اور آقا علیہ السلام کی باقی بنات بھی اس پہ شامل ہیں۔ اور اس حوالے سے اگلی بات جو اس میں دینا چاہوں گا وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فقر پسندی اختیار کرنا۔ یہ جو جملہ ابھی شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا، فقر پسندی، کہ 40,000 درہم و دینار آج کا کروڑوں اربوں روپیہ بنتا ہے، وہ سب کا سب حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیا، نچھاور کر دیا۔ اور تیسرا میں ایک فضیلت پر بات، جو سیدہ عائشہ صدیقہ، اب ہمارے یہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمیں یہ شو کیا جاتا ہے شاید تاجدار کائنات کی جو ازواج تھیں یا بیویاں تھیں ان میں جیسے ہمارے ہاں ایک سوتن کا ایک تصور ہے، وہی ایک تصور شاید ان کے ہاں تھا، ایسا نہ سمجھا کریں، ایسا نہ سمجھا جائے۔ صحابہ تو حضور علیہ السلام کے وضو والے پانی پر قادو یقتتلون، جھگڑ جاتے تھے کہ مجھے ملے مجھے ملے، اور یہاں تو خود تاجدار کائنات کی شخصیت ہے، یہ محبت پانے اور قربت پانے کا ذریعہ ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کی وہ روایت کو میں پہلے حصے میں لاتا ہوں جو اہل سنت کی کتب میں سیدہ عائشہ صدیقہ روایت کر رہی ہیں، اور صدیقہ اس لیے ساتھ جوڑ کر زیادہ پیار سے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ بیان کر رہی ہیں تو ان کی عظمت یوں ہی لگ رہی ہے جیسے سیدہ خدیجہ کے اوپر ہے، اور وہ چھپا نہیں رہی، وہ بتا رہی ہیں۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ یار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ جب بھی کوئی چیز کھانے پینے کی ہوتی، تقسیم کرتے، شوربے والا اسپیشل بنواتے تو آپ سب سے پہلے سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھجواتے، اور جب بھجوا دیتے تو اتنا ذکر کرتے حضور ان کا کہ ایک دن بول پڑی کہ یا رسول اللہ آپ کے ہر وقت ان مائی صاحبہ کا ذکر کرتے ہیں جن کے آخری عمر میں لال لال مسوڑے بھی نظر آتے تھے۔ تو آپ نے حضور نے فرمایا عائشہ اب کہا آئندہ مت کہیے گا، اب وہ جملے کہ میرے ساتھ خدیجہ کا جو پیار ہے، جو محبت ہے، وہ کسی اور کے ساتھ خدیجہ جیسی کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ پروفیسر صاحب ہم تھوڑا سا آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن شادی کا جو وہ ایک پوائنٹ تھا وہ تھوڑا سا مسنگ رہ گیا ہے۔ وہ آپ کا جو سوال تھا علامہ صاحب سے، وہ میں چاہوں گا کہ ہم پروفیسر صاحب سے اس کا جواب لیں کہ شادی کے حوالے سے جس طرح فائزہ نے پوچھا تھا کہ بے شمار اور مرد جو ہیں وہ بڑے بڑے رؤسا اور سرداروں کے رشتے آئے ہوں گے، تو اتنے عرصے تک جو ہے وہ حضرت خدیجہ پھر کیا انتظار کر رہی تھیں؟ پھر وہ جو نکاح والی باتیں ہیں وہ بھی آپ مختلف روایات سے ایڈ کر دیجیے بیچ میں۔ جی، جب آپ کے دوسرے شوہر جنگ فجار میں آپ کے والد کے ساتھ قتل ہو گئے تو اس کے بعد بہت سارے آپ کو رشتے آئے، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 10 سال آپ نے توقف کیا اور انتظار کیا، اور آپ نے کسی بھی رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں انہی کی زوجیت میں دے کر ساری کائنات کی خواتین سے اعلیٰ رتبہ عطا کرنا ہے۔ تو یہ جو 10 سال کا توقف تھا یہ بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار تھا، کیونکہ اس گئے گزرے معاشرے میں کہ جب عرب کی روایات اور انسانی روایات کو
مٹی میں دبا دیا گیا اور بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جانے لگا، ان حالات میں کسی بیوہ خاتون کا 10 سال، اور یہ بڑا عرصہ ہوتا ہے، 10 سال اپنے کردار کی، اپنی عزت کی، اپنے خاندان کی، اپنے سرمایہ کی، اپنے کاروبار کی حفاظت کرنا، اور کاروبار میں ایسی ایڈمنسٹریشن، کیونکہ جیسے یمن سے شام تک، عراق تک ان کے قافلے جاتے تھے، یہ ایک ایڈمنسٹریشن کوالٹیز ہیں، صلاحیتیں ہیں، تو یہ 10 سال ان کا جو توقف تھا یہ بھی ان کا کردار تھا۔ بے شک۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا انتخاب کیا۔ بیوی کا انتخاب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جی۔ فرمایا فرمایا کہ اس کا دین دیکھا جاتا ہے، اس کا رنگ دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی، اس کا مال دیکھا جاتا ہے، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اور فرمایا کہ فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، کہ آپ جب بھی نکاح کریں تو دین کو ترجیح دے کر آپ کامیاب ہو جائیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میں، باقی ازواج میں بھی تھا اور ان میں بھی بدرجہ اتم یہ 4 چیزیں موجود تھیں۔ خاندان بھی اعلیٰ ہے، آپ کا دین، آپ کا کردار بھی اعلیٰ ہے، اور اسی طرح مال بھی ہے اور خوبصورتی بھی ہے، تمام چیزیں، تمام صلاحیتیں، اوصاف اللہ تعالیٰ نے ان میں جمع فرما دی۔ بے شک۔ اور انبیاء علیہم السلام میں، خاص کر نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں اللہ تعالیٰ ایک اور چیز کا بھی انتخاب کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ دین کو آگے کتنا پھیلائیں گے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا بشری تقاضوں کے اعتبار سے ایک گھر کا پہلو ہے جو امت سے اوجل ہے۔ 4 دیواری میں آپ نے رات کو سونا ہے، کیسے سونا ہے، آپ نے تہجد پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، بیویوں کے ساتھ تمام پورشنز میں معاملات کیسے ہوں گے۔ اچھا، اس میں فقاہت جو ہے نا، اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کا بھی بہت ہی شاندار کردار ہے، چونکہ ابھی جبرائیل کے سلام کی بات ہوئی، مجھے اس پر آپ کی فقاہت یاد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل امین کے ذریعے سلام بھیجا ہے۔ اب عام طور پہ کوئی بندہ غیبی سلام بھیجنا تو اس کا ہوتا ہے علیکہ وعلیہ السلام، تجھ پر بھی اور اس پر بھی سلام۔ لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جواب کیا دیا، اب اللہ پر تو سلام بھیجا ہی نہیں جاتا کہ اللہ پر سلام، کیونکہ سلامتی اس پر ہے کہ جس کو خطرہ ہو۔ بے شک۔ تو آپ نے جو جواب دیا وہ یہ ہے، کہا اللہ السلام، اللہ تو خود سلام ہے۔ کیا بات، قرآن میں لکھا نا المؤمن المہیمن العزیز الجبار، وہ آیات میں اللہ خود سلام ہے۔ وَمِنْهُ السلام، اور جتنی سلامتی ہے یہ اللہ ہی کے فضل سے ہے۔ وَعَلَيْهِ السلام، اور جبرائیل پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ تو یہ فقاہت کا پہلو تھا کہ جو آپ نے بلاغت، فقاہت و بلاغت کا پہلو تھا، اور اس لیے آپ کا نکاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا۔ اچھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شادی میں 25 سالہ رفاقت و سفر میں انہوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں اسلام کے لیے، اور کہاں جس کے خیمے اور خیموں کی جو کھونٹیاں لگتی تھیں وہ سونے کی ہوا کرتی تھیں، کہ جس سے خیموں کی رسیاں بنتی تھیں، اور کہاں یہ خاتون اسلام کے لیے شیب ابی طالب میں 3-3.5 سال پتے کھانے پہ مجبور ہوگی، گھٹلیاں چبانے پہ مجبور ہوگی، پانی سے گزارا کر رہی ہیں، چہرے پہ جھرلیاں آ گئی، اتنی کمزوری شدت کی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایک مرتبہ بھی اف نہیں کہا۔ اسی بات اور اسی میں صرف ایک قول میں ایڈ کر دیتا ہوں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، وہ آپ کے سوانح میں لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ازواج میں، دیگر ازواج میں ہمیں آپ کی کہیں کہیں ناراضگی کا پہلو ملتا ہے، کہ آپ نے اس موقع پر ناراض ہوئے، اس موقع پر آپ نے ایلا فرما لیا، 1 مہینہ ناراض ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی حیات کو پڑھتے ہیں تو آپ کی حیات مبارکہ میں 25 سالوں میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول ان سے ناراض نہیں ہوئے۔ کیا بات ہے، یہ آپ کا امتیازی وصف ہے۔ نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اور نہ یہ کہیں پر ملتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی جانب سے کوئی شکوہ، شکایت یا کوئی جھگڑے کا معاملہ ہوا، کوئی معاملہ آیا۔ ایک دفعہ بلکہ یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار جو تھے وہ زد و کوب کا نشانہ بنا رہے تھے، معاذ اللہ لہو لہان ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت خدیجہ نے انہیں اس وقت سپورٹ کیا، ان کی حفاظت فرمائی۔ جہاں آج ہم یہ کہتے ہیں کہ مرد عورت کا محافظ ہے، ہم حضرت خدیجہ کی شان کو دیکھیے کہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ایک عورت بھی مرد کی محافظ ہوتی ہے۔ جی ہاں، فیصل صاحب، اس کو محافظت بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک خدمت بھی کہہ سکتے ہیں۔ بے شک۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی ہے کہ ہر چیز اللہ رب العزت چاہتا تو معجزات کے ذریعے ہو جاتی، ساری چیزیں فرشتوں کے ذریعے ہو جاتی۔ بدر میں فرشتے اتارے تھے تو پہلے بھی اتار دیتا، بالکل، مگر رب باری تعالیٰ نے، اللہ کریم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو گزاری ہیں عملی طور پر ہمارے لیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
کہ تمہارے اوپر مصائب مشکلات چیزیں آئیں گی تو آپ نے پلٹ کر میرے محبوب کی سیرت کو دیکھنا ہے. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جو قربانیوں کا ایک لازوال سلسلہ ہے اور ان کی قربانیوں کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبت کا سلسلہ ہے. اس محبت کے سلسلے کی کڑی کو میں ایک حدیث کی اور روشنی میں پیش کرتا ہوں کہ جب بدر کے میدان میں حضرت زینب کا جو ہار تھا جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دیا تھا انہیں شادی پر اور ابو العاص بھی اس میں شامل ہو گئے جو داماد لگتے تھے حضور کے اس وقت اور ابھی آیات نکاح اور کفار کے اوپر نہیں آئی تھی تو وہ جب آ گئے تو وہ جب ہار دیکھا جو فدیہ کے لیے رقم مانگی تو وہ ہار دیکھا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ڈبا گئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ ہار میں چاہتا ہوں کہ تم زینب کو واپس نہ بھیج دیا جائے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے محبت وفا اور تعلق ہے. پھر ایک روایت ملتی ہے آپ کی ایک بہن ہے جن کا نام حضرت حالہ ہے, وہ بھی مدینہ طیبہ میں ان کی عمر ہو سکتا ہے وہ چھوٹی عمر میں ہوگی, بعد میں حضور کے ساتھ اسلام قبول کیا اور مدینہ آ گئی ہجرت کر کے. تو ایک دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اجازت طلب کی چونکہ ان کی شباہت اپنی بہن سے بہت ملتی تھی. آقا علیہ السلام کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی محبت کے آثار حضور نے ارشاد فرمایا کہ حالہ مجھے ایسے لگا کہ آپ خدیجہ ہیں. یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے محبت کا اظہار. اور اس سے ایک اور بات پتہ لگی, ہمارے ہاں بیوی سے محبت کا اظہار کر لینا اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے, یہ فرمان رسول اور تاجدار کائنات کی سیرت کے خلاف ہے. ایسا نہیں ہے. زوجہ کے بارے میں تو یہاں تک کہا گیا ہے, کیونکہ میں نے بھی گھر جانا ہے, تو زوجہ کے بارے میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ان کے ساتھ اگر جو کام نہیں بھی کیا تو اس کو ذرا بڑھا چڑھا کے بھی بیان کر دیا جائے تو اجازت دی گئی ہے. یہاں تو ہم پورا ہی نہیں بیان کرتے اور یہ چیزیں ہمارے لیے بڑی اہم ہے. یہاں پہ ایک محبت کی بات کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول من احب الناس الیک, آپ کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ کیونکہ مدینہ کی بات تھی تو آپ نے فرمایا عائشہ. آپ نے اپنی بیوی کا نام لیا عائشہ. کہا ثم من, پھر کون؟ کہا ابوہا, اس کے والد ابو بکر. اب یہاں پہ جو نقطہ ہے نا, انہوں نے کہا کہ بیوی سے محبت کا اظہار یہ معاشرے میں ایک بڑا ہی عجیب سا معاملہ ہے. آج کوئی بندہ جوائنٹ فیملی میں ہم رہتے ہوں اور کوئی بندہ کہ جی آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے, وہ اپنی بیوی کا نام لینے سے پہلے 4 مرتبہ اوپر نیچے دیکھے گا کہ اگر میں نے اپنی بیوی کا نام لے لیا تو یہ مجھے کہیں گے زن مرید ہے رن مرید ہے, یہ مجھے مار دیں گے تانوں کے ساتھ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں اپنی زوجہ کا نام لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بیوی سے اظہار محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اسوہ ہے اور اس سے بیوی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور یہ پاکیزہ محبت ہے اور یہ بالکل بڑی خوبصورت بات آپ صرف خواتین کے لیے نہیں مردوں کے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کو. مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بھی یہاں سے سیدھا گھر ہی جانا ہے. بہرحال ہم آتے ہیں جی اب قاسم صاحب کی طرف. قاسم صاحب نعت رسول مقبول کے لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے, ایک ہمیں اس موقع پر آپ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا ہے ضلع نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے.
جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے وہ ننا سا یصغر جو ایڑی رگے کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، ان کی زندگی ہر طرح سے ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اگر خصوصی طور پر دیکھا جائے تو اچھی بیوی، اچھی ماں وہی ہے جو مشکل وقت میں جو ہے وہ اپنے خاندان کو جو ہے وہ سمیٹ لیتی ہے، ساتھ دیتی ہے۔ حضرت خدیجہ کی زندگی کیسی تھی اس معاملے میں؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، لیل و نہار وہ قربانیوں کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعاون کی ایک عملی تصویر تھی۔ کیا بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلی وحی کا اعلان فرمایا اور حضرت ورقہ بن نوفل نے آپ کو پیش کی اطلاع دے دی کہ یہ سب اس توحید کے اور اعلان نبوت کے دشمن بن جائیں گے تو میں آپ کا ساتھ دیتا، کاش کہ میں تب تک زندہ رہوں۔ وہ بہت بوڑھے تھے اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ وفات پا گئے۔ تو جب آپ نے پہلی وحی کا اعلان فرمایا اور اس کے بعد آپ پر جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، آپ کے اپنے لوگ بھی بیگانے بن گئے، مکے والے آپ کے دشمن بن گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھائے جانے لگے اور آپ کو بیت اللہ میں داخلے پر پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، تو ایک ایک لمحہ میں آپ کی جو قربانی اور ساتھ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی اس آیت کا مصداق ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے سودا کر لیا ہے اور تجارت ہو گئی ہے کہ اپنے مال اور اپنی جانیں اللہ کے راستے میں پیش کریں اور اس کے بدلے میں جنت لے لیں۔ تو مردوں میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال بنے، اور ایک گھر کی چار دیواری میں بحیثیت زوجہ اور خواتین میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مثال بنی۔ آپ نے اپنی جان بھی خرچ کی، اپنے اموال بھی لٹائے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو جو اولاد عطا فرمائی وہ ابراہیم کے علاوہ ساری کی ساری اولاد اسی زوجہ محترمہ سے عطا فرمائی۔ کیا بات ہے۔ سیدہ ماریہ سے ابراہیم عطا کیے، باقی آپ کے بیٹے ہیں اور آپ کی 4 بیٹیاں ہیں۔ قُلِّ أَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن مجید کی نص ہے کہ بنت عربی میں ایک بیٹی کو کہتے ہیں اور بنات یعنی آپ کی ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں۔ تو آپ کی بیٹیاں سیدہ رقیہ، ام کلثوم، زینب اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ان کی تربیت کرنا، صرف ان کی نہیں بلکہ آپ کے پاس جو غلام تھے تو زید بن حارثہ کو آپ نے، یہ بہت ایماندار نیک غلام تھے، اور جو چیز انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اللہ کے راستے میں وہی خرچ کیا، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی اور آپ نے انہیں بیٹا بنا لیا۔ اور اسی طرح ان کی تربیت، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بچپن میں آپ کے گھر میں ہی رہتے تھے۔ تو ان سب کی تربیت، گھر کی خانہ داری، گھر میں اولاد کی تربیت اور اپنے خاوند کی خدمت، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا باہر ساتھ نبھانا اور مشکلات میں آپ کا ساتھ دینا، اس میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بہت ہی شاندار کردار پیش کیا ہے۔ وہ آج کی خواتین کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ یہاں پہ چھوٹی سی مشکل آتی ہے، انکم کم ہو گئی اور بیوی کے کچھ اخراجات پورے نہ ہوئے تو ہمارے سے میڈیا پر بھی آن ایئر سوال ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ خاوند کی معاشی حالت درست نہیں ہے تو میں خلا نہ لے لوں،
تو یہ آج ہمارے بڑے شہروں میں خلا چونکہ عورت کی طرف سے دائر کی جاتی ہے یہ پٹیشن، تو خلا کی جو ریشو ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو میں کہوں گا کہ جو ہمارے سماج کے مسائل ہیں، خواتین آج حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سیرت کے اس باب کو کہ بحیثیت بیوی آپ نے معاشرے میں کیسے سروائیو کرنا ہے، سیکریفائز کیسے کرنا ہے، اور اپنے خامند کے ساتھ کیسے مشکلات میں کھڑے ہونا ہے، اور مشکلات میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ جب چار جیب میں پیسے ہوں، خواہشات پوری ہو رہی ہوں، ضروریات پوری ہو رہی ہوں، تب تو ہر کوئی ساتھ دینے کو تیار ہے۔ اور اچھی بیوی کا پتہ ہی تب چلتا ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے۔ علامہ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی، بحیثیت بیوی پروفیسر صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا، بحیثیت ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی وہ والدہ ہیں، کیسی تربیت کی انہوں نے، ہمارے لیے کیا اسوہ ہے اس میں؟ ماشاءاللہ یہ بنیادی چیز ہے کہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی تربیت کیسے کی، کیا وہ منظر تھے، کیا وہ مقام تھا کہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ نے یعنی ایسی ماں جس کی جو عظمت اور بلندی والی ماں ہو، بے شک، اور ان کی بیٹی وہ کتنی عظمت اور فضیلت والی ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہر ایک گھر میں، جیسے پروفیسر صاحب نے بھی محترم پروفیسر صاحب نے بھی بڑے اچھے انداز سے کہ اگر ہمارا معاشرہ جو ہے، ہمارا گھر جو ہے، ایک ایک گھر، ایک ایک فرد وہ اسوہ حسنہ اسے اپنا لے تو یقیناً وہ ہمارا گھر بھی جنت کے باغوں میں باغ بن جائے۔ لیکن آج کیوں، جیسے بڑی اچھی بات کی، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ عدالتوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ ریشو تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا پرست ہو گئے، دین پرست نہیں رہے۔ اگر دین کی طرف بات ہو تو جیسے پروفیسر صاحب نے کہا نا کہ وہ دائرہ اسلام کے اندر ہے، اسلام کی تربیت ہے تو اس کے ساتھ نکاح کریں۔ تو آج بھی ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ جتنا ہم دین سے جدا ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہم تباہی کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو پروفیسر صاحب نے جیسے بٹ صاحب نے فرمایا کہ کیسے ان پہ مصیبتیں، تو ان کی مصیبتوں کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے اندر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خطبہ ہے، بڑا ڈیٹیل کے ساتھ خطبہ ہے کہ جب رسول خدا کے اوپر لوگوں نے کس طرح، ہر کوئی ظلم ایسا نہیں جو بندہ سوچ لے اور وہ رسول خدا کے اوپر انہوں نے نہ کیا، کوئی ایسا ظلم، ہر انداز سے۔ ہم تو وہ صرف سلیبس میں چند چیزیں پڑھ کے بھی ہمارا دل جو ہے وہ غمزدہ ہو جاتا ہے، تو رسول خدا پہ جو ظلم تھے وہ امیر المومنین نے بیان فرمائے کہ کس انداز سے کفار، مشرکین، اور تین گروپ جو ہے نا، کفار، مشرکین اور منافقین۔ منافقین سب سے زیادہ، یعنی کہ جو مسجد زرار بھی رسول خدا نے گرا دی، تو یہ جو منافقین ہیں وہ بھی سب سے زیادہ دشمن، سب سے زیادہ جو ہے ان کی، پھر ان کا ایکا ایسا ہوتا ہے کہ ایک رسول کے مقابلے پہ سارے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ تو یہ ہمیں ہمارے ہر ایک فرد کے لیے، ہمارے گھروں کے لیے جو ہے ان کی سیرت طیبہ جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ اگر ہم ایک فرمان کو، ایک ان کے حکم کو، ایک انداز کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لے، وہی کافی ہے۔ ایک آخری بات کہ اس کا، میں ایک بندہ آیا، اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، بڑی دور سے آیا، اور میں مختصر اشارتاً کہا کہ یا رسول اللہ ٹائم نہیں میرے پاس، کیونکہ میں نے فلاں اپنے علاقے میں بھی پہنچنا ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں، تو مجھے رسول خدا نے ایک آیت کہا بیٹھ کے یاد کرو۔ تھوڑی دیر اس نے یاد کی، یاد کرنے کے بعد رسول خدا نے سنا، کہا بلایا سب کو، کہا پوچھا، کہا اس کا کیا مطلب ہے، کہا اس کا یہ مطلب ہے۔ یعنی ایک اگر ہم آیت کو، ایک رسول خدا کے فرمان کو، ایک ان کی سیرت طیبہ کو، ایک ہمارے گھروں میں جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کے ایک فرمان کو اگر ہم پلے باندھ لیں تو یقیناً گھر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں باغ ہوگا۔ یہ بھی ابھی میں نے ایک حدیث پاک بخاری شریف کی دیکھ رہا تھا، قربانیوں کی بات جو تھی کہ آپ نے جو مصائب برداشت کیے ہیں، وہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ بخاری شریف کی حدیث ہے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو پیش کی اطلاع دی کہ آپ کے پاس ابھی ختیجہ آ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں برتن ہے، اس میں کھانا ہے اور پانی ہے، آپ کے لیے وہ سامان لا رہی ہیں۔
تو کہا کہ انہیں فبشرھا ببیت فی الجنہ، انہیں جنت میں گھر کی بشارت دے دیں، من قصب، موتیوں کا محل ہوگا، لا صخب فیہا ولا نصب، نہ وہاں پہ شور و غل ہوگا، نہ ہی وہاں پہ تھکاوٹ ہوگی۔ اس کا مطلب بھلا کیا ہے کہ جو خاتون اپنے شوہر کے ساتھ دنیاوی تکالیف اور مشکلات کو برداشت کر لے اللہ کی رضا کے لیے اور اس پاکیزہ رشتے کو نبھانے کے لیے کہ میرے خامد میں ہزار اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ خوبیاں رکھی ہوئی ہیں، کوئی بات نہیں، اگر معاشی یا کوئی گھر کی پریشانیوں کا خاندانی سامنا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ تمام خواتین کو اللہ تعالیٰ بشارت سنا رہا ہے کہ آپ کی تھکاوٹیں اللہ جنت میں اتار دے۔ یہ یہاں سے مجھے وہ ایک ذہن میں سوال آ گیا اس سے جڑا ہوا کہ مرد حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 70 حوروں کا انتظام کیا ہے، تو جو وہ خواتین جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے اسوہ پر عمل کرتی ہیں ان کے لیے کیا انعامات ہوں گے؟ اچھا یہ سارے مشکل سوال ادھر ہیں، چلیے بسم اللہ، میری یہ برکت و رحمت کی بات ہے، اور یہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ 70 حوروں کا جو ایک تحفے کی بات ہے یاد رکھیے، اس پہ سردار ان کی بیوی ہی ہوگی۔ اچھا یہ بتا دوں میں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کچھ چیزیں، کچھ فیصلے اللہ رب العزت نے ان کے لیے ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت کبھی بے عدل بے انصاف نہیں ہے، بے شک کچھ چیزیں اللہ نے فرمایا میں نے ساری نہیں بتائیں، کچھ چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، اور ہو سکتا ہے اس سے بہترین اجر رب نے اس کے ساتھ رکھا ہو تاکہ مرد حضرات جالس نہ ہو جائیں، تاکہ وہ، ہاں بالکل ٹھیک ہے، میں آپ یہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو ہمیں فکر ملتی ہے آج ہمارے معاشرے میں، جس کی نشاندہی سب سے زیادہ ہونی چاہیے، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری ازواج، ہماری بہنیں، ہم اس وقت میٹیریلزم کا شکار ہو گئے، نو ڈاؤٹ، اس مادیت کی وجہ سے ہم بھول گئے کہ ہمارا اصل وطن کیا ہے، ہمارے اصل جو لوگ جن کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنانا ہے وہ کون ہے، ہماری شخصیات کیسی ہونی چاہیے، پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے۔ اس لیے لازمی ہونا چاہیے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو پڑھا جائے، آپ کی شخصیت کے پہلو کو سمجھا جائے، آپ کی قربانیوں کو مانا جائے، اور آپ کے حوالے سے ٹریننگ دی جائے ماؤں کو، بیویوں کو۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں آپ پروگرامز کرتے ہیں اور بڑے لیکچر انٹلیکچوئل سیرت کے طور کے اوپر لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان موٹیویشنل سپیکرز کو چاہیے کہ وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو بطور موٹیویشنل شخصیت کے طور پر پیش کر سکے، اس سے بہت کچھ آسانی ہوگی۔ اور ایک اور اہم بات جو گھر سے متعلق آ رہی ہے، بیٹیوں اور بیٹوں کی تربیت کا اثر ماؤں کی تربیت سے پتہ لگتا ہے۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ کس قدر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیال رکھنے والی تھی کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ایک لقب ہے جس کا مطلب ہے ام ابیہا، اپنی امی ابو جی کی ماما، مطلب اپنے ماں، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جس طرح وہ اپنی زوجہ کو دیکھتے، اپنی امی جی کو دیکھتے کہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے، ان سے تصفی کا اظہار کرتے، محبت کا اظہار کرتے، دکھ اور تکلیف سے ہو کر آ رہے ہیں حضور، کبھی ابو جہل کچھ کہہ رہا ہے، کبھی پورے لوگ ان کا انکار کر رہے ہیں، اور گھر میں آ رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اظہار کر رہے ہیں، آج مجھے یہ کہا، وہ سارا منظر بیٹی دیکھ رہی ہے، اس سے پتہ لگا اگر ہمارے گھروں میں جھگڑے ہوں گے وہ بھی ہمارے بچوں کی مائنڈ سیٹ میں ہیں، اگر گھر کے اندر محبت ہوگی اس کے اثرات آپ کی بچیوں پر آئیں گے، بچوں پر آئیں گے، اگر میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو یاد رکھیے بچیوں میں بھی اور بچوں میں بھی وہ تربیت اور وہ آئیڈیلزم آ جائے گا کہ میرے ماں باپ ایسے تھے۔ یہ ساری فکر جب سے ہم دور ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں اس وجہ سے آج ہم نقصان میں ہیں۔ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، اس وقت ہم اس بھول بھلائیوں کی کیفیت میں چلے گئے ہیں۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی یہ جو آپ کی شان کا پہلو، اسوہ کا پہلو کہ بے مثال جوڑی آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کی جو نظر آتی ہے، اور جنت میں جو ان کو محل کا ذکر ہے جس میں نہ شور ہے اور نہ تھکن ہے، وہ جو عطا ہونے کا ذکر آتا ہے، اس سے بالخصوص ہمارے لیے محبتوں کا سلسلہ کہ ازواج کے لیے بھی رب باری تعالیٰ نے ویسا ہی معاملہ رکھا ہے اگر وہ سیرت کو اپنائیں۔ اور اس میں جو ابھی بات ہوئی کہ آئیڈیلزم کی، کہ اولاد نے جو اپنے والدین کو دیکھا اور ہمیں اسی کی ایک جھلک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں ملتی ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس حضرت علی اور فاطمہ دونوں آئے، اور آج ایک مطالبہ تھا کہ چکی چلا کر ہاتھ زخمی ہیں، پانی میں بھر کے لاتی ہوں علی کے گھر کے لیے، یہ دیکھے میرا کرتا گھس گیا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ آپ آج نبی پاک علیہ السلام سے کوئی خادم اور غلام کا تقاضا کر لیں، تو آپ گھر میں نہ ملیں،
آپ واپس چلے گئے اپنے گھر میں. ان کا گھر تھوڑا سا دور تھا. تو جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آئے تو ام المومنین سیدہ عائشہ نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو آپ فوراً اپنی بیٹی کے گھر میں گئے اور انہوں نے جا کر جب اپنا مطالبہ پیش کیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر عمل نہ بتاؤں؟ کہا کہ رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو, اللہ رب العالمین تمہیں تمام چیزوں سے کافی ہو جائے گا. اور اسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے. تو یعنی اس میں اور بھی بڑے پہلو ہیں. جس طرح کی ماں صابرہ شاکرہ ہے اسی طرح کی بیٹی صابرہ شاکرہ ہے. انہوں نے اپنے خاوند کے ساتھ جس طرح کی زندگی مشکلات میں نبھائی, حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ سیدہ فاطمہ نے بھی ویسے ہی زندگی نبھائی. اگر ایک دن شکایت لے کر آئیں گھر میں کہ بھی ہمیں غلام دے دیں, مطالبہ لے کر آئیں, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا مجھے بتائیں اگر غلام دینا چاہتے تو لائنیں نہیں لگا سکتے تھے. لیکن پروفیسر صاحب یہ شکایت کا یا مطالبے کا تو گمان نہیں گزرنا چاہیے. جس طرح سے صابرہ اور شاکرہ ان کی والدہ ہیں اسی طرح بس وہ ایک مطالبہ تھا کہ اگر ہمارا یہ کام ہو ہمارے لیے یہ ایک مثال ہے. جی مثال ہو جائے. اچھا اس میں بھی اللہ نے ایک درس دی ہے, وہ میں ابھی وہ بیان کرنے لگا ہوں کہ جو مطالبہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائنیں لگا سکتے تھے. آپ ایک تاجر بھی تھے, آپ کو 5واں حصہ بھی ملتا تھا, خمس بھی ملتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر غلام دے دیتے تو آج گھر بسانے میں بہت بڑی مشکل پیدا ہوتی. یہاں پر اگر کوئی بیٹی شکایت لگاتی ہے نا اپنے خاوند کی, والد سے کہتی ہے, یہ شکایتیں نہیں ہوتی ہیں, گھر کی باتیں ہوتی ہیں, گھر والوں سے ہوتی ہیں, یہ ہمارے گھر میں یہ مسئلے آپ تعاون کر دیں, تو سسر جو ہے یعنی بیٹی کا جو والد ہے وہ فوراً داماد کو دھر لے گا کہ بھئی یہ تمہارے حالات ہیں, یہ تم میری بیٹی کے ساتھ یہ بھی نہیں کر سکے, وہ تانے دینے پہ آ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کوئی بات کی اور آپ نے کہا میں تمہیں اس سے بہتر عمل بتاتا ہوں. اور اگر اس طرح غلام بانٹ دیتے تو آج ہمارے لیے بھی مشکل تھی, ہم بھی اپنی بیٹیوں بہنوں کا گھر آباد کرنے کے لیے اس طرح کی ڈیمانڈز پوری کرتے. تو آپ نے معاشرے کے بوجھ کم سے کم کیے اور انہیں اللہ سے جوڑا. اور آپ یقین کریں میں اکثر صبح پڑھانا ہے, آج کل ہمارا دعوتی پروگرامز ہیں, بہت تھکاوٹ کے ساتھ 3 گھنٹے صرف آرام کو ملتے ہیں, 3 یا 4 گھنٹے. سونے سے پہلے میں یہ تسبیح پڑھ لیتا ہوں. آپ یقین کریں 3-4 گھنٹے کی نیند ایسی ہوتی ہے اٹھنے کے بعد جیسے پوری رات کا میں سویا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب تعلیم دے دی تو اگر جو تربیت انہوں نے اپنی والدہ محترمہ سے پائی وہ اسی کا کردار سیدہ فاطمہ نے اپنے گھر میں. اور ایک تخصیص میں اس حوالے سے جی میرا یہ خیال ہے, میں اس والے سے ڈفر آف اوپینین میں تھوڑا سا وہ ادب کے ساتھ, اور وہ یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میرے حسن حسین کو سیدہ کائنات کے ہاتھوں سے ہی کھانا ملے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہ سیدہ فاطمہ زہرا کے ہاتھوں سے کھائیں پئیں, اس لیے تو وہ حسن حسین ہے, کیا بات, اس لیے تو وہ مقام ہے. اور دوسری بات, ایک طرف کی بات ہو گئی نا کہ خواتین بیٹیوں کی بھی تربیت ہے اور ماؤں کی بھی تربیت ہے, ایک طرف کی بات ہو گئی کہ خواتین جو ہیں ان کے لیے ایک لائے عمل کے وہ صبر و برداشت سے محنت کریں. اسی طرح مردوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہ بیٹھے رہیں. آج کل میں کھل کے بات کرتا ہوں, ایک ایسا طبقہ وجود میں آ چکا ہے مردوں میں, حالانکہ میں مرد ہوں, وہ یہ ہے کہ کمائے کی بیوی اور کھائیں گے ہم. جی بالکل, یہ جو طبقہ ہے اس اور پھر بیٹی کو بیوی کو عزت نہیں دینی آتی. بیوی کپڑا پیسے سے صرف عزت دار, مانا کہ اس کی ضرورت ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی محبت, آپ کا خلوص, آپ کا کردار, ان چیزوں میں ہمارے ہاں کمی پیشی دونوں طرف پائی جاتی ہے. اس اعتدال کو اگر لانا ہے اور اس کے لیے ضرورت ہے تو وہ آج جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں, جن کی ہستی کی محبت نظر آ رہی ہے اور تاجدار کائنات سے ان کی وفا اور حضور کی ان سے وفا نظر آتی ہے. یہ بڑی اہم ہے آج ہمارے معاشرے میں بچوں اور بچیوں کے لیے, اور بالخصوص ینگسٹرز بالکل جو نئی جنریشن آ رہی ہے ان سے میں کہوں گا کہ شادی اور نکاح اس سیرت کو جب پڑھیں گے تو یہ چند گھنٹوں کا ملنا نہیں ہوتا, چند لمحوں کا بیٹھنا نہیں ہے, یہ زندگی بھر کا ساتھ ہے. اور اس زندگی بھر کے ساتھ میں کوئی 100% آپ کا آئیڈیل نہیں ہو سکتا, 100% آپ کے مطابق نہیں ہوتا. مثلا میں اپنی بات کرتا ہوں آج آپ کے سامنے کہ میں ویجیٹیرین نہیں تھا. اچھا, میں بیسیکلی میں میٹ لاہور کا آدمی ہوں, لاہور والے ہیں تو ہم تو گوشت خور لوگ ہیں, مگر میں نے اپنی شادی کے بعد خود کو بدلا اور ہم ویجیٹیرین ہوئے. کیوں؟ اس سے زوجہ کو تاکہ آسانی ہو, وہ ویجیٹیرین پسند زیادہ ہے لیکن ہم نے ان کو بھی مکس اپ پہ لے آئے. سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں حضور کی بارگاہ سے ملتی ہیں. اچھی چیز کو اختیار کرنا چاہیے, بری چیز کو جتنا ممکن ہو اس کو دور کرنا چاہیے, اور ہر وقت ایک دوسرے سے خرابی کی طرف نہیں جانا چاہیے. جی
شرائی صاحب، ہم حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بارے میں آپ سے جاننا چاہیں گے. حضرت ابو طالب کی وفات بھی اسی سال میں ہوئی، تو یہ تو ایک بہت بڑا غم کا سال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے تو ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم ہیں، اور وہ جو وقت تھا اور وہ جو کیفیت تھی اس کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں. تو تھوڑا جو ہے وہ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے حوالے سے آپ ہمیں تفصیل بتائیے گا. یہ جو آخری ان کے تقریباً 3 سال مختلف روایات ہیں، مختلف بکس کے اندر جو ہے نا چیزیں ہیں کہ وہ اتنی کمزور ہو چکی تھی، اور اس حوالے سے چونکہ ہر طرف ان پہ ظلم ہو رہے تھے، یعنی کہ ہر طرح کا جو ہے وہ رستے بند ہو گئے، ہر طرح کا یعنی کوئی بھی ظلم ایسا نہیں جو ان پہ نہیں ہو رہا. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے، اور وہ رسول خدا کی ایسی انہوں نے مدد بھی کی ہر حوالے سے، ہر قدم پہ، ایک ایک قدم پہ. تو وہ ایسی ہستی جب اس انداز سے اسے مختلف بکس کے اندر یعنی کہ کمزوری اتنی ہو چکی تھی کہ وہ اپنے بستر پہ لیٹ کر، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو وہ بڑی مشکل سے اٹھ کے ان کے لیے بیٹھنا، یعنی اتنی. اور انہوں نے ایک ایسی ہستی جس نے کوئی مطالبہ نہیں رسول خدا کے، جی، یعنی اتنا کچھ کرنے کے باوجود آخری لمحات تک رسول خدا نے بھی مطالبہ کیا، کوئی ان کی ایسی کوئی چیز نہیں. اور وہ جو چیزیں تھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غم میں اس انداز سے شامل تھے کہ ہر موقع پہ جناب سیدہ کو، جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کو یاد کرتے تھے، اور ان کے اس دکھ درد اور ان کا جو ان سے جدا ہونا، ان لمحات کو ہر ایک کو بیان کرتے تھے، ہر ایک کو. اور بہت سارے لوگوں کو مختلف اینگل سے اعتراض بھی ہوتا تھا کہ آپ جی کہ ان کے جانے کے بعد، لیکن کیا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام جنہوں نے اپنے گھر میں ان کو پالا، سب کچھ، یعنی کہ انہوں نے اتنی قربانیاں دیں، پھر ان کا نکاح بھی جناب ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ان دو ہستیوں نے، اگر ہم ان کو سلیبس کا حصہ بنا لیں، جو ہماری اسلامیات ہے یا اسلامک اسٹڈیز ہیں، جی، دو ہستیوں کو، اور یقیناً ہم نے عوام تو کرتی ہے لیکن حکومت کی سطح پہ اس لیول پہ نہیں ہوتا، ان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کرنا، جو ہے وہ تعلیم کا حصہ بنانا چاہیے، حصہ بنانا چاہیے. جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسن ہے. جی، انہوں نے کوئی قربانی جو ہے اس سے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے، جی، ہر چیز قربان کر دی. اور جناب ابو طالب علیہ السلام نے بھی. اور یہ پھر اس سال کو، پورے سال کو مصائب کا سال جو ہے وہ قرار دے دیا. اور اسی انداز میں کسی نے رسول خدا کو مسکراتے نہیں دیکھا، کسی نے رسول خدا کو اس انداز میں نہیں دیکھا. پوری ہسٹری ہے، سب جانتے ہیں کہ رسول خدا کے اوپر ان کا کس طرح جو ہے وہ غم جو ہے وہ تھا. صحیح. پروفیسر صاحب، کیسے وصال ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیات تھیں اس وقت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چونکہ با وفا اور کفایت شعار زوجہ محترمہ تھیں اور پہلی ہی بیوی تھیں، تو نبی علیہ السلام بہت ہی غم میں تھے، چونکہ صرف وہ آپ کی زوجہ محترمہ نہیں تھیں، جی، بلکہ آپ کی وہ بچوں کی ماں بھی تھیں، جی، اور وہ بچے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حسنین کریمین کو سیدہ شباب اہل الجنہ کا لقب عطا کیا، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی سرداری عطا فرمائی. تو نبی علیہ السلام بہت زیادہ غم زدہ رہتے تھے، اور آپ نے انہی غم کے لمحات میں نبی علیہ السلام نے 1 سال گزارا، اور آپ کو مختلف جگہ سے شادیوں کے پیغام آئے، جی، اور آپ نے سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. یہ بھی ادھیڑ عمر تھیں، یہ کوئی جوان نہیں تھی. اچھا. اور اس سے یہ پیغام دیا نبی علیہ السلام نے کہ جب بچے چھوٹے ہوں اور ان کی تربیت کا معاملہ ہو تو گھر میں کسی سمجھدار خاتون کا انتخاب کرنا چاہیے. جی. اور ہمارے یہاں پر جو روایت چلتی ہے کہ بیوی کی وفات ہونے کے بعد
بعض لوگوں نے ایک پابندی لگا دی ہے. دیکھیں یہ عام الحزن ہے, غم کا سال ہے, سیرت نگاروں نے اسے غم کا سال لکھا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نکاح فرمایا اور اس کے بعد بھی آپ نے شادیاں فرمائی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غم اور دکھ وہ اپنی جگہ پر, اور وہ اتنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لمحہ بلمحہ ان کو یاد فرماتے رہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو زندگی کا ایک سفر ہے وہ جاری رہتا ہے. تو آپ نے نکاح بھی فرمایا اور اس کے بعد یہ زندگی کا سفر بھی جاری رہا. اور یہ مکہ میں جو جنت المعلیٰ کا قبرستان ہے وہاں پر نشاندہی کی جاتی ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پہ تدفین کی گئی. صحیح. پروفیسر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ یہ شیب ابی طالب جو ایک سوشل بائیکاٹ تھا اور اسلام پورے عروج پر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو کفر تھا اس کے اندر دیکھ رہا ہے, اور بالکل آمنے سامنے انمیٹی کی کیفیت ہے. یہ حق کی آواز بن کر وہ باطل کی آواز میں. اور 3 سال کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو ایک بہت بڑا ظاہری پلر بھی تھی حضور کا, اور یقیناً ایسے تھا, اس کا جانا جو ایک ڈھارس, ایک کیفیت, کوئی اس لمحے کو بس ایک محسوس کر سکتا ہے, مگر تاجدار کائنات کے دل کی کیفیت کیا ہوگی یہ حضور جانتے ہیں کہ رحمت للعالمین نے غم کا سال قرار دیا. اور اس سے ایک بات غمی کی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فطری رشتوں سے محبت نبھانے والے تھے. کیا بات ہے. اور آپ نے فطری رشتوں کی محبت میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی محبت میں کبھی رو پڑتے, کبھی یاد کرتے, کبھی ہار دیکھتے. تو یہ فطری رشتوں کے ساتھ نبھانا بھی سیرت سے ملا. اور تیسری چیز, ایک چیز میری طرف سے مجھے تشنگی لگی, ام ابیہا جو سیدہ فاطمہ کا لقب اس لیے تھا کہ وہ بھی اپنے ماما کی طرح اپنے بابا کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی, بہت زیادہ خیال رکھتی تھی. اس لیے حضور نے پیار سے ان کو ام ابیہا کا ٹائٹل دیا. آج کا جو اس پوری ہماری جتنی کنورسیشن ہوئی اور خوبصورت پیغام, آج ہمارا نصیبہ پھر کہوں گا اوج پر ہے کہ ہم نے سیدہ خدیجہ کا ذکر کیا ہے. اور شاید یہی سما پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور اس وقت جتنے لوگ ہمیں ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں سن رہے ہیں, ان کے لیے کہوں گا آج یہ باتیں ہی رحمت و برکت کا سبب بن سکتی ہیں کہ ہم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ذکر سنا. تو آپ کا ذکر ایک وفاشار زوجہ کا, ایک وفاشار اللہ کی بندی کا, اور ایک وفاشار تاجدار کائنات کی عاشقہ کا, ایک وفاشار حضور سے محبت کرنے والی کا, ایک ایسا مقام اور ایسا مقام نظر آتا ہے جو ان کی منزل تک کوئی پہنچ نہیں سکتا جو انہی کو حاصل تھا. اور ہمیں اسی قدموں پر چلتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی رضا والا ہونا. بے شک. پروفیسر صاحب, اچھا, حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد حضرت عائشہ کے متعلق بھی یہ بات ملتی ہے کہ وہ رشک کرتی تھیں. میں کوئی جیلسی ایسا ورڈ تو استعمال نہیں کروں گی, لیکن چونکہ خواتین تھی تو وہ ایک آتا ہے. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت یاد کرتے تھے, ان کے غم میں رویا کرتے تھے, تو حضرت عائشہ یہ فرماتی تھیں کہ وہ سرخ گالوں والی آپ کو بہت یاد آتی ہیں. آپ کی اور بھی تو ازواج مطہرات ہیں, جوان ہیں, تو پھر وہ زیادہ عمر والی آپ کو کیوں یاد آتی ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے اس محبت کا اظہار فرماتے ہوئے کہا نا کہ عائشہ اب بات کہی ہے, آئندہ مت کہنا. اللہ اکبر. حضور نے ان کو کہا, اور اس میں صدق عائشہ بھی نظر آتا ہے کہ جب وہ یہ بات بیان ہو رہی ہے تو تب حضرت عائشہ صدیقہ کا مرتبہ کم نظر آ رہا ہے اور سیدہ خدیجہ کا اوپر نظر آ رہا ہے. مگر آپ رکی نہیں اسی طرح جس طرح جب وہ حضرت عائشہ صدیقہ ہی روایت کرتی ہیں سیدہ کائنات کے حوالے سے, سیدہ نساء الجنہ کا جو روایت آتی ہے کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں, وہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کی صداقت اور اس مقام پر جو محبت سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور کے لفظوں سے نکل رہا ہے. اور حضور فرما رہے ہیں خدیجہ جیسی کوئی نہیں ہو سکتی, جس نے اپنا مال, لوگوں نے روکا تو مال عطا کر دیا, جب لوگوں نے مجھ پر تان کسنے کی کوشش کی تو خدیجہ نے مجھے ڈھارس دی, جب اللہ رب العزت نے مجھے خدیجہ سے بابرکت اولاد عطا فرمائی تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی بھی حضرت خدیجہ کے ذکر کو ایسے نہ کیا اور ہمیشہ رشک کی نگاہ سے اپنی طرف سے. تو وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے کے لیے یہ بات کر رہے, کوئی شک نہیں. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا, پھر کہتا ہوں کہ صحابہ تو حضور کے وضو والا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے, اس کو بھی لینا چاہتے تھے, تبرک کو. اور یہاں پر تو وجود مصطفیٰ ہے, تو کون نہیں چاہے گا کہ حضور کی خوشی, حضور کی رضا, آقا کی قربت, جانور قریب ہو جاتا تھا تو وہ دور نہیں ہوتا تھا, اور یہاں تو خود جیتے جاگتے انسان ہے جو حضور کی بارگاہ میں. یہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کتنے عرصے کے بعد شادی کی؟ میرے ذہن میں اس وقت اس کا استحضار نہیں, لیکن کچھ عرصے کے بعد, سال کے بعد کم از کم آتا ہے میرے ذہن میں استحضار. پروفیسر صاحب آپ اس بارے میں کچھ بتا نبی علیہ السلام نے 1 سال کے اندر نکاح کیا تھا, اور سیدہ سودا بنت زمعہ سے نکاح کیا,
اور ان کے ساتھ رخصتی بھی ہوئی۔ یہ نکاح کی پیشکش کس کی جانب سے تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رشتہ ڈھونڈا گیا تھا۔ اچھا، ہاں، وہ حالہ کے بارے میں ہی، چونکہ جو ابو العاص تھے وہ انہی کے بیٹے تھے، اچھا، اور سیدہ زینب کا نکاح اپنے خالہ کے گھر میں ہوا تھا، خالہ کے بیٹے کے ساتھ، تو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رشتہ تلاش کیا۔ اور ابھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رشک کی بات ہے، تو بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی آپ کی کسی عورت پر بھی، آپ کی دیگر ازواج پر ایسا رشک اور غیرت نہیں کی جتنی میں نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کی۔ کہتی ان کے کثرت سے، ان کے ذکر کی وجہ سے، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بکری ذبح کرتے تو آپ یہ نہ کہتے کہ خدیجہ کے رشتہ داروں کے گھر بھیجو، رشتے قریب ہوتے ہیں، دوستیاں اس سے تھوڑا دور ہوتی ہیں، تو آپ فرماتے کہ خدیجہ کی جو سہیلیاں ہیں یہ بکری سے گوشت وغیرہ ان کے گھر بھی بھیجو۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ اس لیے بھی مجھے اس بات پر بڑا رشک آتا اور بڑی غیرت آتی۔ اور یہاں پہ ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو تھے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج، آپ کے اصحاب اور اہل بیت، یہ آپس میں شیر و شکر تھے۔ اس کی ایک بڑی مثال بلا کیا ہے کہ جتنے بھی اہل بیت کے فضائل آتے ہیں، آپ احادیث اٹھائیں صحاح ستہ کی، آپ کو جہاں جہاں آپ کو دیگر صحابہ کے نام ملیں گے، اکثر روایات میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ملے گا۔ مطلب یہ حضرت فاطمہ کی تسبیح والی بات ہے، روایت کون بیان کر رہی ہیں؟ حضرت عائشہ ام المؤمنین۔ یہ روایت بیان کون کر رہی ہیں؟ حضرت خدیجہ۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کیفیات تھی کہ جو ایک گھر میں، گھر کے امور میں آپ کے جذبات کا اظہار تھا، اور اس کو کیپچر کرنے والی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آپ نے اگر چاہتی، اگر دشمنی ہوتی معاذ اللہ، تو آپ یہ ساری روایات ہی چھپا لیتی، آپ نہ بیان کرتی، کیونکہ دشمن تو کبھی بھی یہ بات بیان نہیں کرتے۔ کہ حضرت خدیجہ کا ایک عرصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا، لیکن ان سے بہت کم روایات ہمیں ملتی ہیں، زیادہ تر حضرت عائشہ صدیقہ سے ملتی ہیں۔ میں اس پہ ایک بات عرض کر دیتا ہوں پہلے، جو میں نے کہا استہزار نہیں مجھے، یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہر وقت ہر چیز ہر بندے کو یاد ممکن نہیں ہوتی، غلط کہنے کے بجائے یہ کہہ دینا کہ میرے پاس استہزار نہیں، یہ اس میں کوئی بہترین عذر چیز نہیں ہے، بالکل۔ میں نے اس لیے اس چیز کو اپنا موٹیو لیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ حضور اسلام کی بارگاہ میں قربت اور میت میں، اور آقا علیہ السلام کی ازواج بنات جو تھیں، ان کی بیٹیاں، اس نسبت سے آپ کو موقع نہیں ملا اس طرح سے اس کو روایت کرنے کا، لکھنے کا، چیزوں کا، اس وجہ سے کثرت سے آپ سے احادیث مروی نہیں۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی ازواج سے، اس لیے کیونکہ اس وقت اجازت اور اذن عام ذرا ماحول مدنی تھا، مکی دور میں سختی کی معاملات اور تھے، مدنی کے معاملات اور تھے، وہاں معاملات علم کے معاملات کے بدل گئے، وہاں آسانی تھی، عمل کے بھی تقاضے تھے، عمل اور امن بدل گیا، اور یہاں مشکلات اور زیادہ حضور اسلام کی قربت، اور میں تو کہوں گا آقا علیہ السلام کے رنگ میں اتنا رنگے ہوئے رہی اور آقا کی محبت میں رہی کہ انہیں وقت نہیں ملا کہ وہ اس چیز کو کوئی تحریر کرتی۔ آپ کی زندگی ہی آقا علیہ السلام کی محبت کا آئینہ دار ہو گئی، اور اس لیے اس کی روشنی اب تک مل رہی ہے۔ اس میں جو روایات احادیث کی بات ہے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں آپ کا شمار مکثرین روات کی لسٹ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ صحابہ کرام کے جنہوں نے 1000 سے زیادہ روایات کو روایت کیا ہے اور 2210 احادیث بیان کی ہیں۔ اور اس میں یہ بھی میں ڈاکٹر صاحب عرض کروں گا کہ کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو 14 سال تک درس حدیث دینے کا شرف رہا ہے، یہ بات ہے، اور 5000 صحابہ اور صحابیات آپ کے بیت ہیں۔ اگر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو ایسا عمل ملا ہوتا تو ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد ہوتے، یہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کم عمر میں تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رحلت کے بعد آپ راجح قول کے مطابق 58 ہجری میں آپ نے وفات پائی، تو بہت لمبا عرصہ آپ کی حیات مبارکہ تھی، تو دین اسلام مکمل ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد، اب نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایات احادیث کو بیان کیا، اور آپ کے شاگرد تھے اور آپ کے جو بھانجے تھے عبداللہ بن زبیر اور عروہ بن زبیر، تو ان کے ساتھ آپ وہ وہاں پر موجود ہوتے اور آپ پردہ میں ہوتی، اور کثیر تعداد میں لوگ آپ سے علم حاصل کرتے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر عمر مہلت دیتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ زندگی ملتی، تو آپ بھی اس وقت میں موجود ہوتے، تو آپ بھی اس روایت کو بیان کرتے۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب تھیں، تو ان کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا
ان کے جو یہ وفات کا وقت ہے جی یہ مدینے کا دور نہیں ہے، چونکہ نمازیں جو ہیں 5 کی 5 نمازیں، ان کی رکعات، ان کی تعداد اور ایک کھلے ماحول میں نماز جنازہ، یہ تمام چیزیں یہ مدینہ میں آ کر ہوئیں۔ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ مکہ میں تھے، 10 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہجرت سے 3 سال پہلے، تو یقیناً ان کی نماز جنازہ اور تدفین جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسی کے مطابق ہوگی۔ باقی کوئی واضح روایات ہوں وہ ہمیں ہمارے علم کے مطابق، اور اگر یوں کہہ لیا جائے کہ ان کو نماز جنازہ تو ہوتی مغفرت کے لیے، اور جنہیں بخشش اور مغفرت کی بشارت تاجدار کائنات نے عطا کر دی ہو، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ حضور نے کہہ دیا کہ جنت میں ٹھکانے بتا دیے، محل بتا دیے، اور جن کو رب کے سلام آئیں اور جن کو جبرائیل سلام بھیجیں تو ان کی تو زندگیاں ہی مغفرت اور رحمت اور بخشش۔ فائزہ، ہم بہت ہی خوبصورت ماحول میں ہیں اور بہت ہی بابرکت ماحول میں ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور ایک خاص کیفیت جو ہے وہ ہم پہ اس وقت طاری ہے جی۔ ان کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے، جو خوبصورت روایات ان سے وابستہ ہیں اس کو یاد کرتے ہوئے، تو اس ماحول میں ہم سید قاسم صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ ایک اور نعت ہمیں سنائیں۔ بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ تو آقا کی عنایت ہے، کرم کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے۔ کاش طیبہ میں بھی کوئی ایک گھر ہوتا، دیکھتے روضائے پرنور کو آتے جاتے، ہاں آتے جاتے دیکھتے روضائے پرنور کو آتے جاتے۔ اور بہت ہی خوبصورت اشعار، نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے۔ اکثر اس پہ بات سننے کو ملتی ہے حضور نے ایک رات میں معراج کیسے کر لی، اور علماء کرام آپ بھی بیٹھے ہیں اور یہ اشعار میں پیش کر رہا ہوں۔ نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے، ہاں آتے جاتے صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے۔ یاد آ گیا، عشق ہوتا ہے تو خاکی بھی نور ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے تو خاکی بھی نور ہوتا ہے، حواس اڑتے ہیں جلتا ہے طور ہوتا ہے، تراب عشق کی معراج برسرے معراج، خالق عشق بھی عاشق مشہور ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا واہ واہ واہ۔ اور وہ اسی زمین کے اوپر مجھے نواب شوق حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ گیا، وہ اسی پر کہتے ہیں کہ بھول جاتے تھے صحابہ غم و عالم اپنے، تو دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، اور جسم کے ساتھ اٹھائے گئے جبکہ عیسیٰ، ارے نور کامل کیوں نہ شب اسرا بدن۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، محبت کی خیر ہے۔ علامہ صاحب، میں اینڈنگ نوٹس پر آؤں گی۔ آج کا ہمارا بڑا خوبصورت عنوان تھا، جو ہماری بہنیں بیٹیاں دیکھ رہی ہیں یہ پروگرام، ان کے لیے کیا
لیسن ہے آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے، حضرت خدیجہ کے اسوہ کے حوالے سے؟ ان کے حوالے سے یہ ہستی جن کا اس انداز سے ہم ذکر کا خداوند متعال یہ ہمارے لمحات قبول فرمائے، جنہوں نے تربیت کی اور کس انداز میں ہر اینگل سے ہر حوالے سے انہوں نے تربیت کی، اور آج اگر ہم ان کی یہ جو ہمیں کتابوں میں مل جاتا ہے جی، یہی اگر ایک ایک چیز کو ہم اپنے پلے باندھ لیں، اگر ماں ہے تو وہ اس انداز سے، بیوی ہے تو اس انداز سے، بہن ہے تو اس انداز سے، بیٹی ہے تو اس انداز سے، کہ جو ان کی بیٹی جو ہے وہ کہاں، جن کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک ایک لمحے، یعنی خود یہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے جی تو اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، اپنی جگہ پہ انہیں بٹھاتے، جناب سیدہ کو، کیا ان کی عظمت اور فضیلت ہے، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں، جیسے پروفیسر صاحب نے تسبیح کے بارے بات کی، اسی طرح سب نے اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالا، تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا جو پریکٹیکلی طور پہ اگر ہم ان کے لمحات کو اپنے دستور العمل بنا لیں، اپنے ان کے اخلاق، ان کی سیرت، ان کی تمام جو آئیڈیالوجی ہے، جو نظریہ ہے، جو فکر ہے، اس کو اپنے پلے باندھ لیں تو یقیناً ہمارا معاشرہ، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ پروفیسر صاحب، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی سیرت صرف اور صرف سن کر اور ایک روحانی تسکین لے کر سبحان اللہ کہہ کر یہاں پہ بات ختم نہیں ہوگی۔ بالکل، آج ہم نے جتنا سنا ہے ہر پہلو سے آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی سیرت ممتاز ہے، تو ہمیں عمل کے میدان میں آنا چاہیے اور ویسے ہی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، ویسے ہی اپنے خاوند کا ساتھ دینا چاہیے، اور دین، اسلام اور جنت ہماری منزل ہے۔ یہ جو میٹیریلزم ہے اس کو زندگی سے نکال دیں، ہم نے اپنے معاملات کی جو جزا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لینی ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو جزا دی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو بھی ویسی ہی جزا دے گا۔ بے شک بے شک۔ پروفیسر صاحب، میں ایک نقطہ نظر اس حوالے سے کہ ہمارے ہاں ایک بڑی ٹرمنالوجی بزنس کمیونٹی میں مشہور ہے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دور میں ٹریڈ یونینز بھی ہیں، تھانہ کچہری بھی ہے، کچھ جسٹس کا کوئی سسٹم بھی ہے، اس دور میں کیا تھا، کچھ بھی نہیں، مگر اس دور میں سچائی کو جان کر تب بھی ممتاز رہے سیدہ خدیجہ بھی اور تاجدار کائنات بھی، تو پتہ لگا سچائی کے ساتھ آج بھی کاروبار ممکن ہے، اور وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت سے پتہ لگتا ہے۔ تو آپ کی سیرت کے یہ جو پہلو ہیں اگر ہم ان کو اپنا لیں اور ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں اس کو اختیار کریں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم جو مرد ہیں، غلام ہیں حضور کے، وہ اس کے لیے سپیس بنائیں اور ان کو موقع دیں اس سیرت کو پڑھنے کا، موقع دیں اس کو اپنانے کا، تو انشاءاللہ تعالی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ بالکل، اور اللہ تعالیٰ ملت مسلمہ کی جتنی بھی خواتین ہیں ان کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور صاحب اسلام کی محبت اور اسلام کی محبت جو ہے وہ عطا فرمائے۔ بٹ صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے ڈاکٹر ماہنور ریاض نے، آپ اسٹیٹک فزیشین ہیں اور اسکن اسپیشلسٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ ویلکم ٹو آر شو۔ کیسا گزرا ہے آپ کا رمضان؟ اللہ یہ ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتوں والا ایک تو مہینہ ہے، ویسے بھی ہمارے لیے جو ہے وہ بابرکت ہے، پر اس دفعہ تو یہ ہے کہ موسم بھی ماشاءاللہ اتنا اچھا جا رہا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے پتہ نہیں لگ رہا روزے جو ہیں وہ کیسے بالکل اچھے گزر رہے ہیں۔ محسوس ہو رہا ہے ابھی آج بھی جو ہم نے دیکھا موسم، اور رات کو بھی اور ابھی صبح بھی، تو ایسے لگتا ہے کہ اس دفعہ سارا رمضان جو ہے وہ ہمارا اسی موسم، خوبصورت موسم کچھ لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ کی کوئی خاص رحمت ہے کہ یہ کہ اس میں ہمارا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آسانی جو ہے وہ پیدا کی ہوئی ہے کہ اتنی اچھے جو ہے وہ اس کے اندر ہمارے روزے گزر رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ چونکہ ابھی ویدر چینج ہوا ہے سردیوں سے، ابھی کچھ گرمی کی وہ میٹھی میٹھی ہوائیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں تو چل رہی ہے، لیکن ڈرائنس بھی ہے، بالکل، تو یہ ہماری اسکن کو بھی افیکٹ کر رہی ہے، پھر ہم فاسٹنگ کر رہے ہیں، تو ایسے میں ہماری اسکن جو ہے اس طرح سے ہائیڈریٹ نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے۔ اصل میں ڈرائنس تو ابھی اتنی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ موسم اچھا ہے، کیونکہ خوشگوار موسم کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم روزہ افطار کرنے کے بعد بھی جو ٹائم ڈیوریشن کم ہے اس میں اتنا پانی نہیں پیا جاتا، تو یہ ہے کہ ظاہر ہے محسوس ہی نہیں ہوتی، ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی، لیکن یہ ہے کہ اوبیسلی جسم کی تو وہ ریکوائرمنٹ ہے۔ تو
کیونکہ ہمارے افطار کے اور سحری کے اوقات کے بیچ میں ٹائم کم ہے اور ہم اس میں اگر نہیں لیتے تو ڈیفینیٹلی ہماری باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ ان ظاہر دنوں میں ہم چیزیں بھی ایسی کھاتے ہیں کہ جس طرح فار ایگزامپل فرائیڈ آئٹمس لے لی یا ہم نے بہت زیادہ شوگری جو ہے وہ مشروبات لے لیے, تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جسم سے ویسے بھی زیادہ جو ہے وہ پانی کو ڈی ہائیڈریٹ کرتی ہیں. ان کو میٹابلائز کرنے کے لیے آپ کی باڈی کو زیادہ مقدار چاہیے ہوتی ہے پانی کی. آلسو ہم جیسے ظاہر افطار کرتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہم چائے کافی یہ چیزیں بھی لیں, تو ہمارا پانی تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ لے لیں. اب جبکہ نارملی اگر آپ کیفین کا انٹیک کرتے ہو تو وہ بھی باڈی میں میٹابلائز ہونے کے لیے آپ کو ڈی ہائیڈریٹ زیادہ کرتی ہے. تو یہ سارے بھی کچھ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے جو اوبیسلی ہمیں جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کو ریزالو کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ایک تو یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا کیفین کا انٹیک کم کریں, ٹھیک ہے, اور یہ کہ پانی جو ہے وہ تھوڑا زیادہ لیں. جو ہمارے پاس ڈیوریشن ہے سحری سے افطاری کے درمیان, اس کے اندر ہم یہ ہے کہ کوشش کریں کہ 8 سے 10 گلاس جو ہے وہ پانی لازمی لے لیں, ٹھیک ہے. اور اس طرح کی چیزیں لیں جو کہ بیسکلی ٹھنڈے مشروبات لیں, جس طرح اگر کسی بھی مشروب میں ہم بیزل سیڈز یا چیا سیڈ ہاں وہ لے لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کا جو میٹابولزم ہے وہ تھوڑا سا اچھا سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ کو ذرا تھوڑا سا اتنی زیادہ جو ہے نا وہ ریکوائرڈ نہیں ہوتی, پھر انرجی ویسٹ نہیں ہوتی آپ کی. اور فرائیڈ آئٹمس کی جگہ ذرا تھوڑا سا ان کو ہم اگر آلٹرنیٹ کر لیں. فرائیڈ آئٹمس کھانے کی وجہ سے اسکن پر پمپلز اور ایکنی کے ایشوز بھی ہو جاتے ہیں, اور خواتین کو تو بہت کنسرن ہے کیونکہ آگے عید آنے والی ہے. ایسا ہے کہ جو خالی فرائیڈ آئٹم کھانے کی وجہ سے آپ کو یہ نہیں ہوتے پمپلز, اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی بندے کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے تو اس کے اندر وہ چیز زیادہ ایکسیلریٹڈ یا ایگزیجریٹ ہو کے رسپونڈ کرے گی. جیسا اب عام دیکھیں, عام طور پہ اگر ہم برائلر میٹ لیتے ہیں تو ہمیں وہ کچھ نہیں کہتا, لیکن جن خواتین کو ہارمونز کا مسئلہ ہے یا جن خواتین کے اندر کیا کہتے ہیں پی سی اوز کا مسئلہ ہے, ڈفرینٹ ہارمونل ایشوز ہیں, وہ اگر وہ والا میٹ لیتی ہیں تو ان سے اس کو برے افیکٹ آتے ہیں زیادہ. اسی طرح عام انسان اگر فرائیڈ آئٹم ایک لمیٹڈ مقدار میں کھا رہا ہے یا ایک مناسب تناسب میں کھا رہا ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کو الٹرنیٹیولی جس طرح انڈر لائنگ ایشوز ہیں, کسی کو لیور کا پرابلم ہے یا کسی کو کیا کہتے ہیں ہارمونز کا پرابلم ہے, ان کے اندر یہ چیز ذرا زیادہ ایگزیجریٹ کر دیتی ہے. ان کو تھوڑا سا یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ اس چیز کو ایک تو بیلنس میں کرے, اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کے الٹرنیٹ چیزیں بھی لیں. جس طرح فار ایگزامپل پانی کا انٹیک اگر زیادہ کریں گے تو تھوڑا کم ہو جائے گا. آلسو اسکن کی کیئر کریں, کیونکہ دیکھیں جس طرح خواتین ہمارے آج کل کے دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ کوکنگ کے لیے جاتی ہیں کچن کے اندر تو ایسے ہی چلی گئی, ٹھیک ہے, اسکن ویئر ہے تو اس کے اوپر ظاہر سی بات ہے ہیٹ کا افیکٹ آئے گا اور ڈفرینٹ چیزوں کا. تو یہ کہ اپنا جو اسکن کیئر ہے اس میں اس کا خیال, بیسک سی اسکن کیئر روٹین بتائیے. اچھا, بیسک سی اسکن کیئر میں دیکھو, ایک تو ہمارے پاس یہ ہے کہ بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے کیونکہ ہم نے 5 ٹائم اگر نماز پڑھنی ہے تو ہم نے وضو کرنا ہے, تو جلد ہماری کلیئر ہو جاتی ہے. لیکن وضو کے ساتھ اگر ہم اس کو ایسے ہی اسکن کو چھوڑ دیں گے تو وہ اسکن اور زیادہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے گی. جیسے ہی ہلکی سی نمی والی اسکن ہے اس کے اوپر اگر آپ موئسچرائزر اپلائی کرتے ہو تو وہ آپ کا اتنا زیادہ اچھا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہ ابزاربشن زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. تو جیسے ہی وضو کریں تو ساتھ ہی آپ جو ہے وہ موئسچرائزر اپلائی کریں اپنے ہینڈز, فیٹ پہ اور فیس کے اوپر. ڈاکٹر صاحبہ, اب جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں کہ گھر میں چونکہ خواتین بار بار چولہے کے آگے جانا پڑتا ہے, تو کیا سن بلاک پھر گھر میں بھی لگانا چاہیے؟ بالکل بالکل بالکل. جب خاص طور پہ آپ دیکھیں, ایک تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم زیادہ نہیں چولہے کے آگے جا رہے ہوتے, ہم کچھ لمیٹڈ اوقات میں جا رہے ہوتے. عام طور پہ بھی جو خواتین کی گھرستی ہے اس کے اندر ان کا اتنا تو ایکسپوجر ہوتا ہی ہے جی, لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارا کیونکہ ایک اسپیسیفک ٹائم پہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے. تو ڈیوریشن تو وہی ہے, بس یہ ہے کہ آپ اس ٹائم پہ جب جاتے ہو آپ موئسچرائزر اور سن اسکرین اپلائی کر کے پھر آپ جو ہیں وہ کوکنگ کریں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اور جب آپ کوکنگ کر لیں تو پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اچھے جس طرح, کیونکہ وضو بھی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے, وہ تو ظاہر ہے اس سے آپ کا واش آؤٹ ہو جائے گا, تو پھر آپ دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کر لیں, موئسچرائزر لگا لیں گے تو اسکن کو دوبارہ سے وہ ایک لیئر مل جائے گی پروٹیکشن کی. صحیح. اچھا, جیسا کہ آپ ذکر کر رہی تھیں پی سی او بس جب خواتین کے ایسے ہارمونل ایشوز ہوتے ہیں تو پھر ہارمونل ایکنی بھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور وہ بڑی ضدی ہوتی ہے, ایسے جاتی نہیں ہے. تو
کیا خواتین کو اس میں کیئر کرنی دیکھیں جو ہارمونل ایشوز ہیں نا ان کے لیے تو آپ کا جو رمضان ہے وہ اٹ سیلف ایک بلیسنگ ہے، ٹھیک ہے. یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کیسے جو ہے وہ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں جو فاسٹنگ ہے نا، آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں خواتین انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر کے اپنا جو ہے وہ ہارمونز کو ویٹ کو مینٹین کرتی ہیں. تو اب اگر ہم اسی چیز کو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، اس سے ہمیں بلیس کیا ہے، یہ ایک تحفہ دیا ہے کہ ہمیں تو یہ ایک اوبلیگیشن ہے ہمارے اوپر، تو اگر ہم اسی چیز کو پراپر وے میں یوٹیلائز کر کے اگر ہم اپنی ڈائٹ کو یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارا آخری کھانا ہے یا یہ ہماری آخری افطاری ہے یا آخری سحری ہے، یہ نہ سمجھ کے کریں، تو میرا خیال ہے کہ یہ جتنی اچھی ہارمونز امبیلنس وومن کے لیے مہینہ ہے اتنا اور کسی کے لیے نہیں ہے. یہ ایک یوٹیلائزیشن ہے، کیونکہ ویٹ اگر آپ کنٹرول کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں، لاس کرتے ہیں، تو آپ کے ہارمونل ایشوز وہیں پہ ریفلیکٹ بیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ بیسیکلی ہارمونل ایشوز ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ کی جو اووریز ہوتی ہیں ان کے اوپر فیٹ یا چربی بننا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کی اووریز اچھے طریقے سے جو ہیں وہ جو ہارمونز ہیں ریلیز نہیں کر. اور اس کے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ اس کے ایک تو سب سے پہلا اس کا ریزن ہوتا ہے اوبیسٹی، کہ آپ اگر ویٹ اپنا کنٹرول کرتے ہیں تو اس میں کافی حد تک ہے. اور دوسرا جو آج کل ہماری تھوڑی سی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ یہ کہ ایمان بھی تھوڑا سا کمزور ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ اتنا فیتھ نہیں رکھتے یا بہت زیادہ جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. ان چیزوں کی وجہ سے جو ڈپریشن اور انزائٹی، اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہارمونل ایشوز جو ہیں وہ کاز ہوتے ہیں اور ٹریگر ہوتے ہیں. میرے پاس کئی ایسی پیشنٹس آتی ہیں جو کہتی ہیں ہمیں کچھ نہیں تھا، بس فلانی ایک ایونٹ ہوا اس کے بعد سے جو ہے نا ہمارا یہ ایشو ہو گیا. تو ڈیفینیٹلی وہ یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ ہمارا یہ والا جو منتھ ہے یہ تو ویسے بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر سکھاتا ہے، ہمیں اصرار سکھاتا ہے، ہمیں یہ چیزیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے لائف میں اگر ان کو امپلیمنٹ کریں تو ڈیفینیٹلی ہم ان ساری اسکن کا، باڈی کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی مینٹل ہیلتھ کا بلکہ مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر خوش نہیں ہے تو آپ کے فیس پہ آپ بے شک لاکھوں روپے کے جو ہے وہ ٹریٹمنٹس کرا لیں، دیٹ ول ناٹ ریفلیکٹ. جو آپ کا انٹرنل پیس ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، کوئی ایسے سیرمز، کوئی ہائیڈریٹنگ سیرمز جو ہم یوز کر سکتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں اور اسپیشلی رمضان میں؟ اچھا، اس کے اندر نا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ گائیڈ کروں کہ جو سیرمز ہیں وہ ہر اسکن کے مطابق ڈفرینٹ ہیں. اب ہمارے پاس بہت سے ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ ملٹیپل ایڈورٹیزمنٹ بیس چیزوں کو دیکھ کے تو اپنے سے ہی سیرمز خود یوز کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ آپ کو اور زیادہ نقصان کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آج کل ریٹینول سیرمز بہت زیادہ فیمس ہوئے ہوئے ہیں، آج کل وائٹامن سی سیرمز بہت زیادہ فیمس ہوئے ہوئے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں جو سیرمز ہیں وہ ان سکنز کے لیے ہیں جو کہ ہیلدی سکنز ہیں، جن کے اوپر کوئی اسٹیرائڈ کا استعمال نہیں ہے، جن کے اوپر کوئی جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہے، سن ایکسپوجر سے ڈیمیج نہیں ہے، ویکس برن سے ڈیمیج نہیں ہے، بلیچ سے ڈیمیج نہیں ہے. اگر بلیچ یا ویکس برن یا لیزر برن یا ان چیزوں سے کسی چیز سے بھی برنڈ اسکن کے اوپر آپ یہ اسکن پہ سیرم لگا رہے ہیں تو وہ آپ کی اسکن کو اور زیادہ سینسٹیو کر دے گا اور آپ کی اسکن کے اوپر اور زیادہ سینسٹیوٹی کے ساتھ ساتھ پگمنٹیشن کو پکا کر دے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جو ایسیڈک بیس سیرم ہے وہ جب تک آپ کا ڈاکٹر آپ کی جلد کو انالائز کر کے نہ بتائے تو نہیں استعمال کریں. ہاں، جس طرح کہ اب ہمارے پاس نارمل سیرمز آتے ہیں جس میں ہم ہائلورونک ایسڈ کے سیرمز آتے ہیں، وہ استعمال کر سکتے ہیں، ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ موئسچر پرووائڈ کرتے ہیں. آپ نائسینامائڈ کے سیرمز لگا سکتے ہیں، وہ بیسیکلی پورز کو شرنک کرتے ہیں، آپ کے ان کو جلد کو ذرا تھوڑا بہتر کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے سیرم جو کہ تھوڑے بیسک ان نیچر ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کو ہیلپ کریں گے. لیکن اگر آپ ایسیڈک سیرمز پہ جائیں گے جو کہ جس طرح ریٹینول بھی وائٹامن اے ڈیریویٹو ہے، وہ نقصان اور زیادہ جلد کو تھن کرے گا. کوئی اسکن کیئر روٹین پوچھنا چاہیں گے؟ نہیں، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے جتنی بھی اسکن کے حوالے سے چیزیں بتائی ہیں یا آپ کہہ لیں کہ احتیاطی تدابیر جو آپ نے بتائی ہیں، مجھے لگتا ہے ساری عورتوں کے لیے ہیں، تو ہم مردوں کے لیے بھی کچھ بتا دیں آپ. اچھا، مردوں کے لیے یہ ہے کہ جس طرح میں نے بتایا کہ یہ تو جرنلائزڈ ہے نا کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ کی جلد ظاہر ہے ڈرائی ہو رہی ہے، ایک دفعہ لیئر واش آؤٹ ہو رہی ہے، تو آپ اس کے بعد موئسچرائزر لگا لیں. اس میں موئسچرائزر ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ کوئی ایکسپینسو ہی، آپ جس طرح ہلکے پھلکے آئلز بھی ہوتے ہیں، جس طرح کوکونٹ آئل ہوتا ہے یا آپ کے پاس المنڈ آئل ہوتا ہے، اگر آپ یہ بھی لگا لیتے ہیں تو وہ آپ کی جلد کو اچھا. اور مردوں کے لیے تو یہ اچھی بات ہے کہ کیونکہ ان کی جلد تھوڑی سی خواتین کے تناسب میں تھوڑی سی ڈینسر ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ
اگر تھوڑی سی بھی کیئر کرتے ہیں تو ان کی جو اسکن ہے وہ ذرا زیادہ اچھا رسپونڈ کرتی ہے. تو یہ بڑا اچھا پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ ان کو بہت زیادہ ایکسپینسو چیزیں نہیں کرنی پڑتی. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ویسے ہی ایک یہ چیز جو ہے وہ پلس پوائنٹ رکھا ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ کر نہیں سکتی فطرتاً. تو اللہ کو پڑتی ہے اپنی خواتین کے لیے. ڈاکٹر ایک خاتون نے کہا نا اپنے شوہر سے کہ آؤ گھر کے کام جو ہیں وہ رل مل کے مکا لیتے ہیں, اور میں میک اپ کرتی ہوں, آپ ذرا کھانا پکائیں. تو پروفیسر صاحب, ہم چاہیں گے کہ آج کی یہ جو خوبصورت نشست ہے, بابرکت نشست ہے, یہ اپنے اختتام کو پہنچی, تو ہم چاہیں گے کہ آپ آخر میں دعا فرما دیں. اللہم رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ, آج رمضان المبارک کا عشرہ مکمل ہو رہا ہے, ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ, جو گناہ ہم کر کے بھول گئے ہیں تو جانتا ہے, سب کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل فرما. اے اللہ, جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا یاب فرما. ہمارے جتنے بھی ناظرین سامعین سن رہے ہیں سب کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا یاب فرما. اللہ, اس پاکستان کو امن کا, اسلام کا گہوارہ بنا. اللہ, اس کے ظاہری باطنی داخلی خارجی جتنے بھی دشمن, اللہ سب کو نیست و نابود فرما. اللہ, اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما, اور اس کی ساری ٹیم کو جو اتنا خوبصورت پروگرام سجاتے ہیں, اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں موجود تمام مہمانان گرامی کا بہت بہت شکریہ, اپنا قیمتی وقت انہوں نے دیا. اور ناظرین, اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کل ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان کو, بٹ صاحب کو, اور اپنی میزبان فائزہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کریم